دنیا میں اگر کسی فرد نے, کسی خاندان نے, کسی ادارے نے, کسی ملک نے 10 سالوں میں 900 ٹائمز گرو کرنا ہے تو اس کی گروتھ کے لیے جو ایک ایلیمنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس ایک ایلیمنٹ کا نام ہے لیڈرشپ. رب کی ذات نے ہر انسان کو لیڈر بنایا ہے اور ہر انسان کے اندر لیڈرشپ کے سیڈز ہوتے ہیں. آئی مین جو لیڈرشپ کا پوٹینشیل ہے, لیڈرشپ کے جو سیڈز ہیں وہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سیڈز جو ہے نا وہ نرسرنگ کی طرف نہیں جاتے. جب بھی لیڈر کا ورڈ آتا ہے یا لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہی آتی ہے. ہم پولیٹیشنس کو ہی صرف لیڈر سمجھتے ہیں, یا ہم ان لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں جن کے پاس کوئی ٹائٹل ہوتا ہے, جن کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے. دا ماڈرن ڈیفینیشن آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ کہ اٹس این انفلوئنس آف یور پرسنل پاور. اب یہ $1 ملین کی بات میں نے کی ہے کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ یور انفلوئنس آف پرسنل پاور, ناٹ پوزیشنل پاور, ٹو اچیو اے کامن گول. اگر ایک انسان لیڈر بننا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اٹس آل اباؤٹ سیلف اویئرنیس. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی میرا کانفیڈنس شکل ہو جاتا ہے, میری پرسنالٹی میں اعتماد نہیں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنی ذات کو سمجھو. جب آپ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ بلا کا اعتماد, یقین آ جاتا ہے کہ آپ پھر کبھی بھی کسی سے معروب نہیں ہوتے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی قوم جب تباہ ہوتی ہے تو وہ غربت کی وجہ سے یا دیگر مسائل کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی, وہ مایوسی اور نا امیدی پھیلانے سے تباہ ہوتی ہے. آپ کسی قوم کے اندر مایوسی, نا امیدی کا زہر پھیلا دیں, وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. دنیا میں 73% CEOs کو صرف اس وجہ سے جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, اس وجہ سے ان کو فائر کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر لیڈرشپ سکلز نہیں ہوتی. دیٹس وائی آلویز سے کہ ایوری تھنگ رائزز اینڈ فالز وتھ لیڈرشپ. ایموشنل آربٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میرے جذبات, احساسات کیسے ہیں, میں کس وقت جو ہے وہ ایموشنلی ہائی جیک ہو جاتا ہوں, کون سے ایونٹس, کون سے لوگ, کون سے سرکمسٹانسز مجھے ایموشنلی ہائی جیک کر دیتے ہیں. پیس سیٹنگ لیڈرشپ اسٹائل میں لیڈر ہمیشہ اپنی مثالیں دیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو پیس سیٹنگ میں جو لیڈرشپ کی اپروچ ہے وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتی ہے, اس میں کام سے غرض ہوتا ہے. آپ ہر صورت کام پہ فوکس رہتے ہیں, آپ کو لوگوں کے جذبات, احساسات, ان کے مسائل, ان کی پرابلمس جو ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کے اندر بھی یہ جو نارسسزم ہے, نرگسیت پسندی ہے, وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. پروڈکشن لیول آف لیڈرشپ وہ لیول آف لیڈرشپ ہے کہ جس میں ایک لیڈر اپنے ملک کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے گھر کے لیے کام کرتا ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کی ہوسٹ جویریہ طارق. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے لیڈرشپ کو. جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کو لے کر مسکنسیپشنس ہیں اور ہمارے ملک کو بھی لیڈرشپ کی اشد ضرورت ہے. تو آج ہم اسی چیز پر ڈسکشن کریں گے, اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر, ایگزیکٹو کوچ سر یاسر عرفات. تو چلیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم فائن. جویریہ, ہاؤس یو؟ الحمد للہ, میں بھی ٹھیک ٹھاک. اچھا سر یاسر, ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور ہماری آڈینس بھی جانتی ہے کہ لیڈرشپ کتنی ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہمارا یہ ایک جو مائنڈ کلیئر کریں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے اور یہ کتنی ضروری ہے. اوکے, ویل تھینک یو ویری مچ Javeria for choosing a very important topic. And Thank you. Before going to talk about the importance of leadership and what is leadership, I really wanted to share with my audience the grand scheme of things behind today's podcast. اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود سول سرونٹس, ملٹری آفیشلس اینڈ CEOs ایٹ کارپوریٹ لیول. تو لیڈرشپ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے. اینڈ کانٹری ٹو دیز پریکٹسز, جب ہم اپنی ڈرائنگ روم ڈسکشنس میں لیڈرشپ کو ڈسکس کرتے ہیں تو دس از موسٹ
commonly used word in our conversations. لیکن as you said earlier in your introductory talk کہ بھائی اس حوالے سے بہت سی مسکنسیپشنس ہیں, بہت سی مس ہیں, تو وی ڈیسائیڈیڈ کہ کیوں نہ ہم ایک باقاعدہ پورا پوڈ کاسٹ کریں. یہ جس پوڈ کاسٹ میں ہم لیڈرشپ کو ڈیفائن کریں, لیڈر کون ہوتا ہے, اور لیڈرشپ سٹائلز کو ڈسکس کریں, لیڈرشپ کے لیولز کو ڈسکس کریں, لیڈرشپ کے لاس کو ڈسکس کریں, آرگنائزیشنل لیڈرشپ کو ڈسکس کریں. اینڈ ایز یو سیڈ ارلیئر, پاکستان از کنفرنٹنگ لاٹ آف چیلنجز ناؤ اے ڈیز, اینڈ وی یوز ٹو سی کہ دیر از اے لیڈرشپ کرائسس ان پاکستان. تو ہم اس سارے کے سارے کرنٹ سینیریو میں لیڈرشپ کرائسس کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کی جو سب سے عظیم لیڈرشپ ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کو بھی ڈسکس کریں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں جب ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو اس کا جو میجر آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے ویورس کے کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو اتنا انرچ کریں کہ جب بھی لیڈرشپ کا نام آئے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اٹس آل اباؤٹ ٹائٹلس, اٹس آل اباؤٹ پوزیشنس. لیڈرشپ از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. تو اب اسی میں آپ کے کویسچن کو میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کا پہلا کویسچن یہ ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے, اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ لیڈرشپ کی امپورٹنس کیوں اتنی ہے. جی جی دیکھیں جویریا, وین اٹ کمس اباؤٹ کہ لیڈر کون ہوتا ہے, تو اس پہ بڑی بڑی اچھی کوٹیشنس ہیں. جان ایڈمس, جان سی میکسویل, وان بینس, اسی طرح بل جارج, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ پر کام کیا. لیکن کچھ کوٹیشنز ایسی ہیں جو لیڈرشپ کو یا ایک لیڈر کو بڑے ہی سمپل ورڈس میں ایکسپلین کرتی ہیں, جو مجھے بہت پسند ہے. فار ایگزامپل, جان سی میکسویل یہ کہتا ہے کہ لیڈر از ون ہو نوز دا وے, گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. آئی مین کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ویژن ہوتا ہے. اسی طرح جان ایڈمس کی کوٹیشن مجھے بہت پسند ہے کہ اف یور ایکشنز انسپائر ادرس ٹو تھنک مور, ڈو مور اینڈ بیکم مور, یو آر اے لیڈر. اسی طرح وان بینس یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ از دا کیپیسٹی ٹو ٹرانسلیٹ یور ویژن ان ٹو ریالٹی, کہ آپ کا جو بھی ویژن ہے, جب آپ اس ویژن کی کمپلائنس کرتے ہیں, آپ اس ویژن کو اچیو کر لیتے ہیں, تو اٹس آل اباؤٹ یور لیڈرشپ. بالکل. سو اس میں میری جتنی بھی ریسرچ ہے, اس ریسرچ کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو جو ایک عام آدمی ہے اس کے ذہن میں لیڈرشپ کے حوالے سے بہت ہی ویگ کانسیپٹس ہیں, بہت سی مسکنسیپشنس ہیں. فار ایگزامپل, جب بھی لیڈر کا ورڈ آتا ہے یا لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہی آتی ہے. ہم پولیٹیشینس کو ہی صرف لیڈر سمجھتے ہیں, یا ہم ان لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں جن کے پاس کوئی ٹائٹل ہوتا ہے, جن کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے. سو جو میری ریسرچ ہے اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی جو لیڈرشپ ہے یہ کسی ٹائٹل, کسی پوزیشن کی محتاج نہیں ہوتی. لیڈرشپ کی جو نئی ڈیفینیشن ہے, دا ماڈرن ڈیفینیشن آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ کہ اٹس این انفلوئنس آف یور پرسنل پاور. اب یہ $1 ملین کی بات میں نے کی ہے کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ یور انفلوئنس آف پرسنل پاور, ناٹ پوزیشنل پاور ٹو اچیو اے کامن گول. کہ لیڈرشپ نام ہے انفلوئنس کا, اور یہ انفلوئنس جو ہے یہ آپ کی پرسنل پاور کا انفلوئنس ہوگا, آپ کی پوزیشنل پاور کا انفلوئنس نہیں ہوگا. اب اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا چیف سیکرٹری ہے, گورنر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ کسی ادارے کا سی ای او ہے, سی ایف او ہے, تو یہ اس کے پاس ایک ٹائٹل ہے, ایک پوزیشن ہے. اگر وہ لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشن, اپنے ٹائٹل پہ تکیہ کیے ہوئے ہے, اپنے ٹائٹل, اپنی پوزیشن, اپنی اتھارٹی پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو یہ پوزیشنل لیڈرشپ ہے. لیکن جب انفلوئنس کی بات آئے گی کہ آپ اپنے کردار سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنی پرسنل پاور سے کسی دوسرے انسان کو کیسے متاثر کرتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے گولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی اچیومنٹ کے لیے آپ کی ٹیم میں شامل ہو جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ریئل لیڈرشپ. تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ از ایکول ٹو انفلوئنس آف یور پرسنل پاور, اٹس ناٹ انفلوئنس آف یور پوزیشنل پاور. اب آتے ہیں کہ وہ جو آپ نے بات کہی اس کی امپورٹنس کی. دیکھیں جویریا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں
کہ آپ اگر اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں, اگر آپ اس کائنات کی فنکشننگ کو دیکھیں, اگر آپ سوسائٹل فنکشننگ کو دیکھیں, تو کہیں پہ بھی آپ کو لیڈرشپ کی ایبسنس نظر نہیں آئے گی. اس کائنات کو چلانے والا جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کا کھلے عام اظہار کرتا ہے. آپ ملکوں کو دیکھیں, آپ اسٹیٹس کو دیکھیں, آپ اداروں کو دیکھیں, ایون آپ فیملیز کو دیکھیں, تو ہر جگہ پہ آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی. سو آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ دنیا میں جب بھی کوئی خاندان, جب بھی کوئی ادارہ, جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی کے پیچھے جو ایک شخص ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اس شخص کا نام ہوتا ہے لیڈر. اور دیٹس وائی آلویز سے کہ بھائی ایوری تھنگ رائزز اینڈ فالز وتھ لیڈرشپ. میں یہ ایسا کیوں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک چینج کی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی فرد نے, کسی خاندان نے, کسی ادارے نے, کسی ملک نے 10 سالوں میں 900 ٹائمز گرو کرنا ہے, تو اس کی گروتھ کے لیے جو ایک ایلیمنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس ایک ایلیمنٹ کا نام ہے لیڈرشپ. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں 73% CEO کو صرف اس وجہ سے جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, اس وجہ سے ان کو فائر کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر لیڈرشپ سکلز نہیں ہوتی. دیٹس وائی آلویز سے کہ ایوری تھنگ رائزز اینڈ فالز وتھ لیڈرشپ. کہ اگر آپ نے انڈیویژول لیول پہ, آپ نے فیملی لیول پہ, آپ نے آرگنائزیشنل لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ گرو کرنا ہے, تو اس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جس ایک اسکل کا ہونا موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس اسکل کا نام ہے لیڈرشپ. سر یاسر, پاکستان کرنٹلی جن کرائسس سے گزر ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب کا دل کر رہا ہوگا کہ امپورٹنٹ اسکل ہم بھی اپنائیں, ہم بھی لیڈر بن جائیں, تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں. اس پہ میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں جویریہ, ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ لیڈر بنے, لوگ اس سے انفلوئنس ہوں, لیکن اس کے لیے محنت کون کرتا ہے؟ بہت کم لوگ کرتے ہیں. جیسے وہ ڈیوڈ روبنسٹائن یہ کہتے ہیں اپنی کتاب ہاؤ ٹو لیڈ میں کہ دنیا میں 95% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی لیڈر بننے کا سوچا ہی نہیں ہے. اب آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ ہر انسان لیڈر بننا چاہتا ہے, تو باتوں کی حد تک تو ہر انسان لیڈر بننا چاہتا ہے, یا باتوں کی حد تک تو ہر انسان خود کو لیڈر سمجھتا ہے. اگر آپ نے اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنی ہے تو آپ کسی بھی لے مین کے ساتھ تھوڑی دیر گپ شپ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس کو ورلڈ اکانومی, ورلڈ پالیٹکس کا پتہ ہے, اس کو ڈپلومیسی کا پتہ ہے, وہ ملک کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے, یا اس کے پاس کوئی علادین کا چراغ ہے کہ وہ اس علادین کے چراغ کی مدد سے پاکستان کے تمام مسائل حل کرے گا. لیکن وہ ساری کی ساری سپرفیشل ٹاکس ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے اس کی جو کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں وہ بالکل شیلو ہوتی ہیں, وہ ایک شیلو نالج ہوتا ہے. دیکھیں میرا اس حوالے سے یہ ضابطہ نظر ہے کہ ہر انسان لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر انسان لیڈر ہے. اور میں گریٹ مین تھیوری کو بالکل ڈسپیل کرتا ہوں, جو گریٹ مین تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھئی لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. چونکہ جب یہ تھیوری آئی تو دنیا میں یہ کہا گیا کہ لیڈرز پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں, پیدائشی لیڈرز کے علاوہ کوئی انسان لیڈر نہیں بن سکتا. پھر گریٹ مین تھیوری کو چیلنج کیا ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ نے, اور ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ کیا تھی کہ ہر انسان اگر اپنی ذات کے اندر اسپیسیفک ٹریٹس کو ڈیولپ کر لے تو وہ بھی لیڈر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ورلڈ میں جو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہے, لیڈرشپ کے حوالے سے جو پیراڈائمس ہیں, اس میں ایک بہت بڑا شفٹ آ چکا ہے, جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ یور انفلوئنس آف پرسنل پاور. اب وہ جو پرسنل پاور ہے وہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں, اور آپ ایک لیڈر کیسے بن سکتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ آپ کو تپسیا کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لیڈرشپ کے حوالے سے کلیم کریں کہ میں ایک لیڈر ہوں, تو ایسا نہیں ہے. اس طرح تو ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتا ہے, اور کچھ لوگ شیلو اور سپرفیشل نالج کے ساتھ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. تو لیڈرشپ ایک پوری سائنس ہے. اگر ایک انسان لیڈرشپ کے حوالے سے کلیم کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر وہ سکلز ڈیولپ کرنی ہوں گی, وہ ٹریٹس ڈیولپ کرنی ہوں گی کہ جن ٹریٹس اور سکلز کی مدد سے وہ پروو کر سکے کہ ہاں وہ لیڈر ہے. اور پھر جب وہ سکلز, وہ ٹریٹس اس کے اندر ڈیولپ ہوں گی تو اس کا انفلوئنس پڑے گا, اور وہ انفلوئنس جو ہے
وہ کسی ٹائٹل, کسی اتھارٹی یا کسی پوزیشن کا محتاج نہیں ہوگا, وہ انفلوئنس اس کی پرسنالٹی کا, اس کے کیریکٹر کا ہوگا. آپ نے کہا کہ لیڈر بننے کے لیے کوئی ٹریٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی شخص بورن لیڈر نہیں ہے اور وہ لیڈر بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ بتائیں, کچھ ٹپس دیں کہ وہ کس طرح سے لیڈر بن سکتا ہے. بالکل آپ کو ٹپس دیتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ کا بھی لیڈر بننے کا پلان ہے. نہیں, میں لیڈر ہوں الحمدللہ. آپ لیڈر ہیں جی. چلیں اس بارے تو بعد میں بات ہوگی, لیکن فی الوقت میں ابھی اس کویسچن کو ایڈریس کرتا ہوں. جی. دیکھیں جویریہ, وہ جو میں بات کر رہا تھا نا گریٹ مین تھیوری, تو گریٹ مین تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. تو بیسیکلی یہ تھیوری صرف اور صرف انبیاء کرام پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں. اب آتے ہیں کہ ایک عام انسان, ایک لے مین سمجھتا ہے کہ جی اس کو لیڈرشپ رولز میں اپنے اندر کچھ اسپیسیفک اسکلس اور کچھ ٹریٹس ڈیولپ کرنی ہے تاکہ وہ اپنے انفلوئنس کے دائرہ کار کو بڑھا سکے اور وہ ایک عظیم لیڈر بن سکے. تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو بیسیکلی اس کو ہم کارپوریٹ ورلڈ میں پرسنل لیڈرشپ کا نام دیتے ہیں. اب جب ہم پرسنل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اٹس آل اباؤٹ یور پرسنل انفلوئنس آف یور پرسنل پاور, کہ آپ نے اپنی ذات کے اندر کچھ ایسی اسکلس, کچھ ایسی ٹریٹس کو کانشیسلی ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ اپنے انفلوئنس کو بڑھا سکیں, آپ اپنے انفلوئنس کے دائرہ کار کو بڑھا سکیں. اب اگر ایک انسان لیڈر بننا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اٹس آل اباؤٹ سیلف اویئرنیس. کہ اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں آگہی نہیں رکھتے, اگر آپ خود کو نہیں جانتے, اگر آپ خود کو نہیں پہچانتے, آپ اپنی پرسنالٹی کے آربٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو آپ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے. یہ بڑی گہری بات ہے. دیکھیں یہ جویریہ اتنی گہری بات ہے کہ ایک انسان لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ اپنی نفس کی سلطنت کو لیڈ نہیں کرتا, وہ اپنی نفس کی سلطنت کو فتح نہیں کرتا, تو وہ لوگوں کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں نا, اگر میرا حکم, میرا آرڈر میرے اس جسم پر نہیں چلتا, میں اپنے نفس کو قابو نہیں کرتا, آئی ڈونٹ کانکر مائی سیلف, تو میں لوگوں کو کیسے انفلوئنس کر سکتا ہوں؟ تو جب آپ اپنے نفس کی سلطنت کو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز قابو اسی وقت آئے گی نا جب آپ اپنے نفس کو سمجھیں گے, جب آپ اپنے نفس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, آپ اپنے سیلف کو سمجھیں گے. تو سیلف اویئرنیس کو سب سے پہلے میں ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر میں اس پہ مزید تھوڑی سی بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. دیکھیں جویریہ, سیلف اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے خود آگہی, سیلف اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے خود شناسی, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈسکوری, سیلف ایکچولائزیشن, اپنی ذات کو جاننا پہچاننا. اور اس بارے ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ اس دنیا میں انسان کی جو ہے نا وہ 2 برتھس ہوتی ہیں. ایک برتھ آپ کی بایولوجیکل برتھ ہوتی ہے اور ایک برتھ آپ کی اس دن ہوتی ہے جب آپ اپنی ذات کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں, جب آپ کو اپنے مقصد حیات کا پتہ چلتا ہے. اب جب بھی خود شناسی کی بات آتی ہے تو یقین مانیں آئی ہیو ٹاکڈ آن سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ڈسکوری اور سیلف اویئرنیس with so many people and there are so many vague concepts about self awareness. اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ میسلوز ہیرارکی کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ نے وہ پڑھی ہوگی, بیکاز سائیکالوجی اور مینجمنٹ میں ابراہم میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے, اور اس ہیرارکی کا جو پینیکل لیول ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے. تو لوگ اس کانٹیکسٹ کے اندر اس سیلف اویئرنیس کو ڈسکس کر کے مزید مشکل بنا دیتے ہیں. تو میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سیلف کو انڈرسٹینڈ کریں. جتنی آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی اتنا ہی آپ اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو مینیج کرنے کے قابل ہوں گے, اور اتنا ہی آپ کے اندر لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ پالش ہوں گی. اب جب ہم سیلف اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کو میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیتا ہوں کہ جن ٹپس اینڈ ٹرکس کی مدد سے ہم سیلف اویئرنیس کر سکتے ہیں. گو کہ میں اس پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی کروں گا, بٹ ان اے نٹ شیل میں اس کو ایکسپلین کروں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کا جو نفس ہے, اس کے 5 آربٹس ہیں. ایک آپ کا نفس کا آربٹ ہے کوگنیٹو آربٹ, جس کا تعلق آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے. جی. دوسرا آپ کی جو سیلف ہے اس کا آربٹ آپ کی بایولوجی کے ساتھ ہے, آئی مین آپ کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ ہے. تیسرا
جو آپ کے سیلف کا آربٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور سول، اٹس آل اباؤٹ یور اسپرٹ، جس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. اور چوتھا جو آپ کی پرسنالٹی کا آربٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور ایموشنس، جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے. اور پھر پانچواں سیلف کا آربٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور مورل آربٹ. تو اٹ مینس کہ آپ کی پرسنالٹی کی 5 آربٹس ہیں، 5 کویشنٹس ہیں. ایک آپ کا کوگنیٹیو آربٹ ہے، ایک آپ کا ایموشنل آربٹ ہے، ایک آپ کا باڈی کا آربٹ ہے، ایک آپ کا مورل آربٹ ہے، اور ایک آپ کا اسپرٹ یا سول کا آربٹ ہے. جب آپ اپنی پرسنالٹی، اپنے سیلف کے ان 5 آربٹس کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی شخصیت کی جو مختلف پرتیں ہوتی ہیں ان کو کھولنے کا موقع ملتا ہے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو سیلف اویئرنیس ہے، خود آگہی ہے، یہ اتنی آسان ہے اور اتنی مشکل بھی ہے. آسان اس طرح ہے کہ اس کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ 2023 میں یاسر عرفات اگر آج اس سٹیج پر ہے تو کیوں ہے اور کیسے ہے. جب آپ اس سوال سے اپنی ذات کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی مختلف پرتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی پرسنالٹی کے ان 5 آربٹس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آبویسلی آپ خود آگہی کے سفر میں نکل پڑتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نے بات کی ہے جی آپ کی پرسنالٹی کے 5 آربٹس ہیں. پہلا آربٹ ہم لیتے ہیں جی کوگنیٹیو آربٹ. لیٹس سے کہ اگر ہم اپنے نفس کی کوگنیٹیو آربٹ کو ڈیفائن کریں، اگر ہم اس کی پرتوں کو کھولنا شروع کریں تو ایک انسان کو سب سے پہلے خود سے یہ کویسچن پوچھنا چاہیے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. رب کی ذات نے اگر مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، مجھے خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا ہے، تو اس دنیا میں میری ایسی کون سی اسائنمنٹ ہے جو مجھے اسائنمنٹ مکمل کر کے جانی ہے، اور میں اپنے رب کو روز قیامت یہ کہہ سکوں کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری توفیق سے تو نے مجھے جو پوٹینشلز عطا کیے تھے میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح آپ کو خود سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے لائف کے پیراڈائمز کیا ہیں، آپ کی لائف کی فلسفی کیا ہے، آپ کی لائف کے حوالے سے آئیڈیالوجیز کیا ہیں، آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کیا ہیں، آپ کی ریلیجیس آئیڈیالوجیز کے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا کوگنیٹیو لینڈسکیپ کیسا ہے، آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کیسی ہیں، آپ کے عقائد، آپ کے نظریات، آپ کی سوچیں، آپ کا تھاٹ پروسیس، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے کوگنیٹیو آربٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں. پھر اب آتے ہیں ہم نفس کے ایموشنل آربٹ کی طرف. اب ایموشنل آربٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میرے جذبات، احساسات کیسے ہیں، میں کس وقت جو ہے وہ ایموشنلی ہائی جیک ہو جاتا ہوں، کون سے ایونٹس، کون سے لوگ، کون سے سرکمسٹانسز مجھے ایموشنلی ہائی جیک کر دیتے ہیں، میں ایموشنلی کتنا اسٹرانگ ہوں، میں ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہوں. آپ کو یہ خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میری وش لسٹ کیسی ہے، میری خواہشات کیسی ہیں، اور میری انٹینشنز کیسی ہیں. سو آپ جب اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی انٹینشنز اور اپنی وشز پہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ ان چیزوں کے بارے میں ویجیلنٹ ہوتے ہیں، تو اوبویسلی یہ چیز آپ کے ایموشنل کویشن کو اسٹرانگ کرتی ہے اور آپ کو اپنے نفس کے ایموشنل آربٹ کے بارے میں مزید پتہ چلتا ہے. بالکل. پھر اب آتے ہیں جی بایولوجیکل آربٹ پہ. جب ہم بایولوجیکل آربٹ کی بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میری فزیکل نیڈس کیا ہیں، مجھے کس قسم کا کھانا کھانا چاہیے، میرے فوڈ چوائسیز کیا ہیں، میرے سلیپنگ پیٹرنس کیا ہیں، میں اپنی لائف میں کتنا می ٹائم رکھتا ہوں، کیا میں روٹین کا قیدی ہوں، کیا میں اپنی لائف کو آٹومیٹک موڈ پہ گزار رہا ہوں، یا میں سیلف ریفلیکشن کرتا ہوں، یا میں سیلف پونڈرنگ کرتا ہوں. سو جب آپ اپنی بایولوجیکل نیڈس کو سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے بایولوجیکل آربٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. پھر اس میں ایک آربٹ ہے جس کا تعلق آپ کی سول کے ساتھ ہے، آپ کی اسپرٹ کے ساتھ ہے. آپ خود سے یہ پوچھتے ہیں کہ رب کی ذات نے جو بھی آپ کو عطا کیا ہے کیا وہ چیزیں صرف آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اس کا فائدہ آپ ہیومینٹی کو پہنچا رہے ہیں. پھر آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں. اور پھر آپ
خود سے یہ پوچھتے ہیں کہ رب کی ذات نے جو ایک ریلیجیس فریم ورک دیا ہوا ہے, آپ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اسپرٹ یا سول کے آربٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں. پھر لاسٹ جو آپ کے سیلف کا آربٹ ہے وہ مورل آربٹ ہے. مورل آربٹ کا تعلق آپ کی اخلاقیات کے ساتھ ہے, موریلٹی کے ساتھ ہے, ایتھکس کے ساتھ ہے, کہ آپ کی انٹیگریٹی کتنی ساؤنڈ ہے, آپ کتنے ٹرسٹ وردی ہیں, آپ کتنے ایمانت دار ہیں, آپ کتنے دیانت دار ہیں, آپ کتنے ہاسپٹیبل ہیں, آپ کتنے اخلاق والے ہیں, آپ کتنے لائل ہیں. سو وہ چیزیں جو آپ کی موریلٹی کو, آپ کی اخلاقیات کو ڈیفائن کرتی ہیں, وہ چیزیں آپ کے سیلف کی مورل آربٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب اس میں کچھ کارپوریٹ لیول پہ بھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں, چونکہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یاسر عرفات صاحب نے یہ کیا اسکیل قسم کی ٹاک شروع کر دی ہے کہ جی مورل آربٹ اور ایموشنل آربٹ. دیکھیں جویریہ, کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں خود کو لیڈ کر سکوں, چونکہ خود کو لیڈ کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ سیلف اویئر ہوں. جب تک آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ خود کو لیڈ کر سکیں, آپ پرسنل لیڈرشپ کا سفر طے کر سکیں. سو کارپوریٹ سیکٹر میں ہم لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی سمپل اس چیز کہ آپ سارٹ انالیسس کر لیں. سارٹ انالیسس مین کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھیں, آپ اپنی ویکنیسز کو دیکھیں, آپ اپنی لائف میں اپرچونیٹیز کو دیکھیں, آپ اپنی لائف میں جو ایڈورسٹیز ہیں, جو چیلنجز ہیں, رائٹ, آپ ان کو دیکھیں. پھر اسی طرح ہم کچھ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے, کیا آپ انٹروورٹ ہیں, کیا آپ ایکسٹروورٹ ہیں, کیا آپ ججمنٹل ہیں, کیا آپ پرسیور ہیں, رائٹ, کیا آپ سینسی سے سیکھتے ہیں یا آپ اپنے انٹیوشن سے سیکھتے ہیں. تو آپ MBTI پرسنالٹی ٹیسٹ کر لیں, اور یہ جو MBTI پرسنالٹی ٹیسٹ ہے یہ گوگل پہ موجود ہے, آپ گوگل کریں اور آپ اپنی پرسنالٹی کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس میں ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ ڈونلڈ کلفٹن کی 32 ٹائپس آف پرسنالٹی ہیں کہ جس میں اس نے بتایا ہے کہ بھئی آپ کس قسم کا پروفیشن اگر جوائن کریں گے تو آپ اپنے مزاج, اپنے فطری رجحانات کے مطابق اپنے کریئر کو گرو کر سکتے ہیں, آپ کریئر پروگریشن کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اسٹرینتھ فائنڈر 2.0 بک ہے, آپ اس کتاب کو پڑھیں گے, اس میں آپ کو پروفیشنز کے حوالے سے اپنی پرسنالٹی ٹائپ کا پتہ چل سکتا ہے. اب دیکھیں کتنے زیادہ ٹولز میں نے بتا دیے ہیں خود کو جاننے کے حوالے سے کہ فرسٹ آف آل تو آپ سمپلی خود سے یہ سوال پوچھ لیں کہ میں کون ہوں, میری تحلیق کا مقصد کیا ہے, میری اس دنیا میں کیا اسائنمنٹ ہے. پھر آپ اپنی پرسنالٹی کے 5 آربٹس, بایولوجیکل آربٹ, کوگنیٹیو آربٹ, ایموشنل آربٹ, آپ یہ جو اسپرٹ یا سول والا آربٹ اور مورل آربٹ کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ڈیفائن کریں. اور پھر لاسٹ پہ میں نے بتایا کہ آپ MBTI پرسنالٹی ٹیسٹ سے اور آپ سارٹ انالیسس سے اپنی ذات کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ بھی بتا دوں. جی دیکھیں, ایک بندہ اب سیلف اویئر ہو گیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں جویریہ کہ جس انسان کو اپنی آئیڈیالوجیز, اپنے پیراڈائمس کا پتہ چل جائے, جس کو پتہ چل جائے اپنے ایموشنز کا اور ایموشنل مینجمنٹ کا پتہ چل جائے, جس کو اپنی بایولوجیکل نیڈس کا پتہ ہو, جس انسان کو موریلٹی اینڈ ایتھکس کے سٹینڈرڈس کا پتہ ہو, کیا وہ انسان اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. بالکل کرے گا. تو سیلف اویئرنیس کے 3-4 فائدے بھی میں بتا دیتا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے بھائی کہ وہ انسان جو سیلف اویئر ہو جاتا ہے وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کرتا ہے, وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ اس انسان کا اپنی ذات پر کنٹرول بہت بڑھ جاتا ہے, اس کا جو لوکس آف کنٹرول ہے وہ اس کے اپنے پاس ہوتا ہے. سوسائٹی, کوئی بھی دوسرا تیسرا انسان اس کو ایموشنلی ہائی جیک نہیں کرتا. اس کا جو لوکس آف کنٹرول ہے وہ حالات و واقعات, سرکمسٹانسز, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ ریسنٹلی یہ جو پروٹیسٹ ہوئے تو میں نے نیشن کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی, ایک کلپ بنایا تھا, اس میں میں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ اگر خود کو پہچان لیں, آپ اگر اپنے رائٹس کو یا اپنی ساری چیزوں کو خود ہی کو پہچان لیں تو آپ کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو خود کو خود ہی لیڈ کریں گے. ویری ٹرو. یہ آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے لیکن آپ کو $1 نہیں ملنا ایز یوزل.
تو آئی واز ٹاکنگ کہ سیلف اویئرنیس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ایک تو آپ سیلف پیوریفیکیشن کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ تھنگ اس کے جب ایریا آپ سیلف کنٹرول کی طرف جاتے ہیں, اب آپ کو معاشرہ کنٹرول نہیں کر رہا, اب آپ اپنی ذات کو خود کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کا لوکس آف کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ اعتماد, وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پھر آپ کو سیلف کانفیڈنس کے لیے کسی ٹریننگ ورک شاپ کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ایسا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی میرا کانفیڈنس شکل ہو جاتا ہے, میری پرسنالٹی میں اعتماد نہیں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنی ذات کو سمجھو. جب آپ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ بلا کا اعتماد, یقین آ جاتا ہے کہ آپ پھر کبھی بھی کسی سے معروب نہیں ہوتے. معروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان سے ملیں تو آپ اس انسان کے سٹیٹس, اس کی پوزیشن, اس کے ٹائٹل, اس کی اتھارٹی, اس کے حسن, اس کے علم, اس کے عہدے کو دیکھتے ہوئے ذہنی اور قلبی طور پر اس کی دھاک محسوس کریں. آپ اس کو اپنے دل میں بڑا سمجھنا شروع کر دیں اور اس کے مقابلے میں خود کو چھوٹا سمجھیں. اس کو کہتے ہیں معروف ہونا. اور کون شخص معروف ہوگا؟ جس انسان کے اندر اعتماد نہیں ہوگا. لیکن جو خود شناسی ہے, جو سیلف اویئرنیس ہے, یہ آپ کے اندر وہ اعتماد پیدا کرتی ہے. تبھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خودی کا راستاں ہو کر خودی کی داستاں ہو جا, جہاں سے کیا غرض تجھ کو, تو آپ اپنا جہاں ہو جا. ٹھیک ہے. پھر وہ اقبال کہتے ہیں, بڑا اچھا شعر ہے, میرے ذہن میں آ گیا کہ خودی کے سانس میں ہے عمر جاویداں کا سراغ, خودی کے سوز سے روشن ہیں امتوں کے چراغ. مطلب یہ تھوڑی مشکل باتیں ہیں, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اوکے, چلیں اگر آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے. وہ ایک اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بالکل. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. آپ ہنس رہی ہیں اور مجھے ہنسا رہی ہیں. میں پتہ کیوں ہنس رہا ہوں؟ اصل میں آئی واز اے برانڈ ایمبیسڈر فار اے کالج. تو وہاں پہ نا اکراس دا پنجاب مجھے وہ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے ساتھ سیشن کرنے ہوتے تھے, تو میں اکثر یہ اقبال کا شعر ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. تو آئی واز ریفلیکٹنگ کہ جی نہیں, بالکل ہماری قوم کو, ہماری غفلت میں ڈوبی قوم کو جگانے والے بھی اقبال ہی تھے. تو ان کے شعر اب ہو سکتا ہے آپ کو جگا دیں پھر سے. اور ایک جو اسٹیٹمنٹ آپ لوگ پاس کرتے ہیں, بی یور اون باس, تو وہ تبھی آتی ہے جب آپ خود کو پہچانتے ہیں. بالکل ایسے. یہ جو غفلت میں ڈوبی قوم ہے نا, یہ آج کل ٹک ٹاک میں ڈوبی ہوئی ہے, یہ آج کل سوشل میڈیا میں ڈوبی ہوئی ہے. اس پہ تو بات کریں گے. سو اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس سے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اینی ویز خودی جو ہے نا, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اور خودی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی ذات کو جاننے سے, اپنی ذات کو پہچاننے سے. کہ وہ انسان جو اپنی ذات کو جان لیتا ہے, اپنے پوٹینشلس کو جاننا شروع کر دیتا ہے کہ رب کی ذات نے میرے اندر کون کون سے پوٹینشلس رکھے ہوئے ہیں, وہ انسان کبھی بھی اپنی خودی کو نہیں بیچے گا. وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی چند پیسوں کی عوض اپنے آپ کو نہیں بیچے گا. سو یہ کچھ ذرا مشکل لیول کی باتیں ہیں. مطلب آئی آلویز سے کہ ویلیوبل ٹاکس آر فار ویلیوبل پیپل, گریٹ تھنگس, گریٹ ٹاکس آر فار دا گریٹ پیپل. سو دماغ کے جو ہائر آرڈر فنکشنس ہیں, انہی میں یہ باتیں آتی ہیں. وہ لوگ کے جو مطلب جسٹ سپرفیشلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ یہ باتیں ان لوگوں کو کم سمجھ آتی ہیں. تو اب باتیں ہیں اسی پہ, پرسنل لیڈرشپ پہ. جی. تو پرسنل لیڈرشپ کا آغاز کب ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. اب دیکھیں جویریہ, میں $1 ٹریلین کی بات کرنے لگا ہوں. ملنا آپ کو پھر بھی نہیں ہے. اوکے, نہیں نہ دیں, میں تو خود بات کر رہا ہوں نا. تو اس میں یہ ہے کہ جویریہ $1 ٹریلین کی بات یہ ہے کہ رب کی ذات نے ہر انسان کو لیڈر بنایا ہے, اور ہر انسان کے اندر لیڈرشپ کے سیڈز ہوتے ہیں. آئی مین جو لیڈرشپ کا پوٹینشل ہے, لیڈرشپ کے جو سیڈز ہیں, وہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سیڈز جو ہے نا, وہ نرچرنگ کی طرف نہیں جاتے. آپ ان سیڈز کی نرچرنگ نہیں کرتے. جب آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جاتے ہیں, جب آپ خود آگہی کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر تو لیڈرشپ کے سیڈز پڑے ہوئے ہیں. اب آپ ان سیڈز کو واٹرنگ کرتے ہیں. آپ واٹرنگ کس چیز کی کرتے ہیں؟ آپ اپنے پوٹینشلس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ نیا سے نیا سیکھتے ہیں.
آپ کے اندر ایک لرننگ ایجلٹی ہوتی ہے, آپ خود کو پالش کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے کون کون سی اسکلس ہیں جو مجھے سیکھنی ہیں, کون کون سی ٹریٹس ہیں جو اگر میں اپنی ذات میں ڈیولپ کروں تو میں ایک عظیم لیڈر بن سکتا ہوں. تو وہ جو لیڈرشپ کا سیڈ تھا, جب آپ نے لیڈرشپ اسکلس اور لیڈرشپ ٹریٹس کی واٹرنگ اس پہ کی تو آپ ایک عظیم لیڈر بن گئے. لیڈرشپ کے سیڈز آپ میں آ گئے, آپ نے اپنی پوٹینشیل سے ان کی واٹرنگ کر دی. اب ہمیں یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کے لیے جو امپورٹنٹ ٹریٹس اور اسکلز ہیں وہ کون سے ہیں؟ Okay, so when it comes about personal leadership, there are so many traits and skills which are very much important for developing personal leadership. Okay. But there are few which I would like to share. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریٹس ہیں دیز آر انڈسپینسیبل فار پرسنل لیڈرشپ. اگر آپ کے اندر یہ ٹریٹس نہیں ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ لیڈر بن سکیں. سو اس میں جو پہلی ٹریٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ انٹیگریٹی. انٹیگریٹی مین کہ آپ کے کول اور فیل میں تضاد نہیں ہے. انٹیگریٹی مین کہ آپ ایک کیریکٹرفل انسان ہیں. انٹیگریٹی مین کہ آپ کی انٹینشنس پیوریفائی ہیں. انٹیگریٹی مین کہ آپ کے پاس کوئی ٹائٹل ہے, کوئی پوزیشن ہے, کوئی اتھارٹی ہے, آپ اس ٹائٹل, پوزیشن یا اتھارٹی کو مس یوز نہیں کر رہے. انٹیگریٹی مین کہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں حرام حلال کی, اور آپ حرام اور حلال میں سے حلال کو چوز کر لیتے ہیں. آپ رائٹ اور رانگ میں سے رائٹ کو چوز کر لیتے ہیں. انٹیگریٹی مین کہ یو ڈو دا رائٹ تھنگس ایون نو ون از واچنگ یو, کہ آپ کی انٹینشن یہ ہے, آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو انٹیگریٹی جو ہے یہ لیڈرشپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ. I'm sorry میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کر رہی ہوں, بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اتھارٹی کو ابیوز کرتے ہیں, کیا وہ خود سے, ان کو خود آگاہی نہیں ہوتی, خود کو نہیں پہچانتے وہ؟ دیکھیں جویریہ, یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا, اس کو میں وائٹ اینڈ بلیک میں آنسر نہیں کر سکتا, بیکاز دیر آر سو مینی تھنگس وچ آر ریلیٹیڈ کہ جب ایک انسان میلافٹ پریکٹسز کی طرف جاتا ہے, مال پریکٹسز کی طرف جاتا ہے, جب وہ اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرتا ہے. آبویسلی اگر ایک انسان ویل اویئر ہوگا تو میں نے آپ کو تو پہلے بتا دیا ہے کہ سیلف اویئرنیس کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ سیلف پیوریفیکیشن کی طرف جاتے ہیں. تو اگر آپ سیلف اویئر نہیں ہیں تو آبویسلی آپ اپنے نفس کی پاکیزگی کی طرف نہیں جائیں گے. تو جس انسان کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی وہ تو کبھی اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. بالکل. سو دا فرسٹ ٹریٹ وچ آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ واز آل اباؤٹ انٹیگریٹی. سیکنڈ تھنگ از کہ جو ہوپ ہے, آپٹیمزم ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کسی انسان کے اندر ہوپ نہیں ہے, آپٹیمزم نہیں ہے, وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا, وہ لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی پھیلاتا ہے, تو وہ انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں اتنی مایوسی ہے, اتنی نا امیدی ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی قوم جو ہے وہ ایک ٹاکسک نیشن بنتے جا رہے ہیں کہ جس میں اتنا عدم برداشت ہے کہ ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے. ہم اتنے ٹاکسک ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کی تمام پازیٹیوٹیز کو سائڈ لائن کرتے ہوئے ہم کسی انسان کی ایک نیگیٹو بات کو پکڑتے ہیں اور اس کو ہم گرل کرتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ میں آبویسلی ہم انسان ہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم سے 100 مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اور جب ہم یہ کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنی گرلنگ کرتے ہیں, اتنی روسٹنگ کرتے ہیں کامنٹس کے ذریعے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یار دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی پازیٹیو بات کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے وہ یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ اس بندے کے اسٹڈ ایسے ہیں, یا اس بندے نے رسٹ واچ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں پہنی ہوئی ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ میں رائٹ ہینڈ میں کیوں پہنتا ہوں, ہو سکتا ہے میری کوئی مجبوری ہو, چلے میں بتا بھی دیتا ہوں کہ لیفٹ ہینڈ کی میری انجری ہوئی ہے اور میں لیفٹ ہینڈ میں رسٹ واچ نہیں پہنتا, مجھے پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو آپ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے آپ دوسرے بندے کو جج کرتے ہیں. سو میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے آپٹیمسٹ ہونا بہت ضروری ہے.
میری بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی قوم جب تباہ ہوتی ہے تو وہ غربت کی وجہ سے یا دیگر مسائل کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی, وہ مایوسی اور نا امیدی پھیلانے سے تباہ ہوتی ہے. آپ کسی قوم کے اندر مایوسی نا امیدی کا زہر پھیلا دیں, وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی, وہ ادارہ وہ خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا, وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ پرسنل لیول پہ دیکھ لیں, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرسنل لیڈرشپ, کہ وہ انسان جس سے امید چھن جاتی ہے وہ انسان کیا کرتا ہے, سوئسائڈل ہو جاتا ہے, وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور وہ انسان سوچتا ہے کہ نہ رب اس سے پیار کرتا ہے, نہ اس کے رشتہ دار دوست احباب اس سے پیار کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اس دھرتی پر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, اس سے امید چھنتی ہے. تو اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے, کسی ادارے کو, کسی انسان کو تباہ کرنا ہے, اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے, تو آپ اس کے اندر مایوسی نا امیدی ڈال دیں. آپ ایک انجیکشن لیں مایوسی نا امیدی کا, اس کو لگا دیں 3 ٹائم, وہ دشمن آپ کا جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گا, رائٹ. لیکن اب آپ ایسا کرنا نا, نہیں میں نے کیوں تو کرنا ہے. اچھا تیسری جو ٹریٹ ہے وہ $1 ملین کی ٹریٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹریٹ انسان کے اندر نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ رب کی ذات اس کو لیڈرشپ دے بھی دے, لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ لیڈرشپ اس سے چھن جائے گی, وہ انفلوئنس اس کا ختم ہو جائے گا. اور وہ ٹریٹ ہے ہیوملٹی, آجزی. میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب جو فخر پاکستان ہے, جو پاکستان کا ایک عظیم نام ہے, جو اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, جنہوں نے کروڑوں پاکستانیوں کو غربت سے نکالا, میں ایک تو اس پوڈ کاسٹ کے فورم پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول کرے. آپ ایک عظیم پاکستانی ہیں, میں آپ کو ریڈ سلیوٹ پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے پاکستانی جو ہے وہ اس قوم کا فخر ہے, اور آپ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور میں نے ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا, اور ہی واز ٹاکنگ آن لیڈرشپ. تو انہوں نے $1 ٹریلین کی بات کی جو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو لیڈرشپ چاہیے, آپ ایک قدم اپنی ایگو پہ رکھیں, اگلا قدم لیڈرشپ پہ ہوگا. تو مطلب وہ انسان جو ایگوسٹک ہے, وہ انسان جس کے اندر اتنی انا ہے, اتنا ایروگنس ہے, اتنا پرائڈ ہے, اور اس پرائڈ کی بنیادیں بھی غلط ہیں. مطلب کچھ پرائڈ ہوتے ہیں کہ جس کی بنیادیں کچھ بہتر ہوتی ہیں. آئی مین کہ اگر کسی کے پاس کچھ سینس آف اچیومنٹس ہے, اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے, اس کے پیچھے اس کی کچھ اچیومنٹس ہیں, اس نے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اٹ ساؤنڈس ریشنل. لیکن اگر آپ میں کچھ ہو بھی نا, اور آپ غلط بنیادوں پہ کہ آئی مین میرے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑا بنگلہ ہے, بڑا بینک بیلنس ہے, اور آپ ایروگنٹ ہو جائیں اور آپ خود کو لیڈر سمجھنا شروع کر دیں, یا آپ کو اگر ایک بڑا عہدہ مل جائے, آپ کمشنر, ڈی سی, گورنر, سی ایم ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اب لیڈر بن گئے ہیں, اور آپ کے اندر اتنی ایروگنس آ جائے کہ آپ کی گردن میں کوئی 5 سریے فٹ ہو جائیں, تو یہ سمجھیں کہ آپ کا ڈکلائن ہے, یہ آپ کی موت ہے. بیکاز دنیا میں اوبیسلی, اور دیکھیں جویریہ وہ لوگ کے جو اتھارٹی, پوزیشن, اسٹیٹس, دولت, ان چیزوں کی بنیاد پہ خود کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, یہ ان کے امپورٹنٹ سمجھنے کی سب سے غلط وجہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ان کی امپورٹنس کہاں جائے گی. آئی مین اگر ایک کمشنر ہے, اگر ایک ڈی سی ہے, وہ ڈی سی یا کمشنر اب نہیں ہے, وہ ریٹائر ہو گیا ہے. اگر ایک انسان ہے, اس کے پاس دولت ہے لیکن وہ دولت چلی گئی ہے, تو کیا اب وہ خود کو امپورٹنٹ نہیں سمجھے گا؟ یہ اس کے امپورٹنٹ سمجھنے کی سب سے غلط وجہ تھی کہ اس نے سمجھا کہ میرے پاس یہ اتھارٹی, پوزیشن اور پیسہ ہے تو میں امپورٹنٹ ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو ہیوملٹی لے کے آئیں, عاجزی لے کے آئیں. اگر آپ میں عاجزی نہیں ہے تو پھر آپ لیڈر نہیں بن سکتے. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کون سی اسکلس ہیں کہ جو آپ کو لیڈر بناتی ہیں. اگر یہ اسکلز آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر آپ لیڈر نہیں بن سکتے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں. اوکے, سو ویسے آپ کے ذہن میں کوئی ہے ایسی اسکل کے جو لیڈرشپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میرے ذہن میں جو اسکل ہے, میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ خود کو پہچاننا ہے, اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے. اوکے, جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, جی ایگزیکٹلی, اس میں نے بتایا تھا کہ خود کو پہچاننا, اپنی ویلیو کو پہچاننا, اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کے لیے گر ہی جاؤ.
بالکل خود کو پہچانیں, اپنی ویلیو کو ریکگنائز کریں, ویری ٹرو, اور جو چیزیں ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں. ویری ٹرو. اچھا بھائی دیکھیں جویریہ, آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے کہ سیلف اویئرنیس تو موسٹ امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسا. اب سیلف اویئرنیس پہ تو ہم نے بہت بات کر لی, اب کچھ ایسی اسکلس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو اسکلس لیڈرشپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ جو ٹاپ کی اسکل ہے نا, جس کو میں کنگ اسکل کا نام دیتا ہوں, جس کو مدر آف آل اسکلس کا نام دیتا ہوں, اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلس. اگر کسی انسان میں کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہے تو وہ ایک افیکٹو لیڈر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں جتنے بھی ٹاپ کے لیڈرس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, وہ بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جب ایک لیڈر کے پاس کمیونیکیشن کی اسکل ہوتی ہے تو وہ اپنے آئیڈیاز کو, اپنی کریٹیوٹی کو, اپنے ویژن کو, اپنے ایجنڈاز کو, اپنے گولز کو کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ اپنی ٹیم, اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ اسکل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماڈرن ورلڈ میں اس کا استعمال کتنے میسو لیول پہ ہوتا ہے. آپ براک اوباما کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو دیکھیں کہ اس نے اپنی اسٹرانگ کمیونیکیشن کی بیس پہ چینج کا نعرہ لگایا. پھر آپ پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا. نیا پاکستان کا جو نیریٹو تھا وہ انہوں نے اتنا کمپریہنسولی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ لوگوں کے دماغوں میں نیا پاکستان بیٹھ گیا. پھر انہوں نے آج کل جو حقیقی آزادی کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے, تو وہ اتنا کمپریہنسولی انہوں نے کمیونیکیٹ کیا لوگوں کے ساتھ کہ لوگ حقیقی آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو اس میں پولیٹیکل ڈفرینسز, ڈائیورجنسز کو ڈسکس نہیں کر رہا, میں جسٹ کمیونیکیشن کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طرح گلوبل لیول پہ ہم دیکھیں تو کولڈ وار کے زمانے میں جب یو ایس اے اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چلتی تھی تو وہ کولڈ وار بیسیکلی کیا تھی, وہ پروپیگنڈا وار تھی. اور پروپیگنڈا وار میں جو کمیونیکیشن ہے یہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سو کمیونیکیشن اسکل بڑی امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن اسکل پہ ہم باقاعدہ پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. وہ لوگ کہ جو اسکل کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ان پوڈ کاسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جویریہ جو بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے, اٹس آل اباؤٹ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن, کہ ایک لیڈر کو کریٹیو ہونا چاہیے, ایک لیڈر میں انوویشن ہونی چاہیے کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز دے سکے. اینڈ دا تھرڈ اسکل وچ از ویری امپورٹنٹ, اٹس آل اباؤٹ پیپل مینجمنٹ. اب پیپل مینجمنٹ جویریہ ایک اتنی بڑی اسکل ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ رکھیں کہ آپ نے اپنی ٹیم کو مینیج کیسے کرنا ہے, آپ نے ان کو ٹاسک کیسے ایلوکیٹ کرنے ہیں, آپ نے ان سے کام کیسے لینا ہے, آپ کی ٹیم فنکشننگ موڈ پر کیسے آئے گی, ٹیم میں پیدا ہونے والے ڈائیورجنسیز جو کانفلکٹس ہیں آپ نے ان کو کیسے سالو کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں پیپل مینجمنٹ اسکل کے ریلیٹڈ ہیں. سو یہ کچھ اسکلس ہیں, اگر آپ کے اندر یہ اسکلس ہوں تو آبویسلی آپ اپنے اندر لیڈرشپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پاکستان جن حالات سے گزر ہے ان حالات کو, ان موجودہ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لیڈرس کو کس قسم کی لیڈرشپ اپنانی چاہیے؟ یعنی ایسا کون سا اسٹیپ ان کو اٹھانا چاہیے, ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے مسائل کے بھور سے نکل آئے؟ دیکھیں جویریہ, یہ آپ کا کویسچن بہت پرٹیننٹ ہے بیکاز آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم لیڈرشپ کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو اٹس ویری ریلیونٹ دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ہماری کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وی کین اسٹیئر دا کنٹری آؤٹ آف کرائسس. گو کہ اس میں کہیں نہ کہیں پالیٹکس بھی انوالو ہوگی, اور ہمارے پوڈ کاسٹ کی پالیسی ہے کہ ہم پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جویریہ, بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس وقت اگر میں پاکستانی لیڈرشپ کو دیکھوں تو بحیثیت عام پاکستانی میں پاکستانی لیڈرشپ سے بہت مایوس ہوں, بہت نا امید ہوں. اینڈ اسپیشلی جو 9 مئی کے واقعات ہیں, 9 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے مجھ سمیت ہر پاکستانی انتہائی دل برداشتہ تھا, انتہائی تکلیف میں تھا. کیونکہ جب آپ کا ملک بہت سے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے, جس میں اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, گلوبل پالیٹکس, آپ کے سیکیورٹی ایشوز ہیں, آپ کی سوسائٹل فنکشننگ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا ایک عام پاکستانی ان سارے کے سارے حالات سے لا تعلق رہ سکے؟ ہم نہیں لا تعلق رہ سکتے. سو میرا جو فہم ہے, جو میری سوچ ہے, جو میرا ایکسپوجر ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یا اوور آل جو پاکستانی لیڈرشپ ہے اس میں ریلیجیس لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے, ملٹری لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے, اس میں پالیسی میکرز بھی آ جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو اگر اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے پالیسی میکرز ان 3 چیزوں پہ کنسنسس بلڈ کر لیں تو ہم اس ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, لیکن ان 3 چیزوں پہ اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرسٹ آف آل تو دیر مسٹ بی ایلیٹ کنسنسس آن پولیٹیکل اکانومی. جب ہم پولیٹیکل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, چاہے وہ ہماری سیکیورٹی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جتنے بھی پالیسی میکرس ہیں, ان کو مل بیٹھنا ہوگا. ان کو مل بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا. ان کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہوگا. یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو آپ کو اپنی ایگو پہ پاؤں رکھنا ہے اور اگلا قدم لیڈرشپ پہ ہوگا. تو اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ونڈکٹیو پالیٹکس کی طرف آئی ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر لان تن کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, اور اس کریکٹر اسیسینیشن میں آپ قوم کی اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. اس سارے کے سارے سینیریو میں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ اپنی انا کو, آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو, آپ اپنی پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ کریں, اور آپ ریاست بچانے کے لیے, ریاست کی بقا کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں. چونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹتا ہے تو آپ سیاست کہاں پہ کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جن کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہیں, وہ بھائی آپ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں جویریہ سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں, آپ ایک کنسنسس بلڈ کر لیں. آپ کنسنسس یہ بلڈ کر لیں کہ بھائی الیکشنز ہوں گے, یہ 5 سال آپ کے, یہ 5 سال آپ کے, اور ان 5 سالوں کے دوران ہم آپ کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے. ہاں جو اپوزیشن ہے وہ کریں گے, لیکن اس اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی حکومت گرائیں گے اور ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی. کیونکہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہے, جو آپ کی اکنامک گروتھ ہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے. میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی, اور مداخلت کے لیے معذرت کہ یہ جو لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں, اور اگر ایک لیڈر ہے تو اس کو اس کی ڈیوریشن پوری نہیں کرنے دیتی, تو کیا یہ لیڈر کو زیب دیتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو ہمارے نیشن پر نہیں افیکٹ کر رہی ہے چیز. دیکھیں جویریہ, جہاں پہ یہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اکانومی کو ہٹ کرتی ہے, آپ دیکھتی ہیں کہ لاسٹ 1 ایئر سے کس طرح ہماری اکانومی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, اور ہم IMF سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے کس طرح ان کے سامنے منت سماجت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی قوم کو کیا اخلاقیات سکھا رہے ہیں. کوئی کسی کو یوتھیا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہا ہے, اور اتنی پولیٹیکل انریسٹ ہے, اتنا عدم برداشت ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو میں تمام پولیٹیشین سے, تمام اسٹیک ہولڈر سے, تمام لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک دیر مسٹ بی این ایلیٹ کنسنسس آن اکانومی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ اپنے نیبرنگ کنٹری سے سیکھ لیں, آپ انڈیا سے سیکھ لیں کہ انڈیا از بیکمنگ نو اے گلوبل پاور, کہ آپ ان کی اکانومی کو دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل ارینا میں ان کی پاور کو دیکھ لیں. اور دنیا ہمیشہ اس ملک کی سنتی ہے جو قومی سطح پر, عالمی سطح پر کچھ طاقت رکھتا ہے. طاقت صرف ملٹری طاقت نہیں ہوتی. ماڈرن ورلڈ میں جو اکانومی ہے یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو دنیا میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اگر ہم دیکھیں ایکوالٹی کو, تو ووٹ کا حق جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کو ملتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے کہ کس ملک کی بات کو کتنی امپورٹنس ملے گی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کو امپورٹنس ملے گی جو ملک UN کے بجٹ میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جاپان, امریکہ, یہ وہ ملک ہیں کہ جو UN کے بجٹ میں قریباً کوئی 23-24% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے. سو
there must be elite consensus on political stability and economic stability. اور political economy کے لیے آپ کو ہر صورت میں چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کی طرف آنا ہوگا. اگر آپ اس میں نہیں آتے، آپ یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم سیاست بھی کریں گے لیکن ہم اکانومی پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے، ہم اکانومی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور آپ ایک 20 سالہ 25 سالہ پلان بنائیں اور اس پلان کو آپ ایکسیکیوٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے جویریہ، جو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری لیڈرشپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فار گاڈ سے کہ آپ اپنے آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن سسٹم کو تھورولی ریویمپ کریں. بالکل یہی میں پوچھنے لگی تھی کہ ہمارے نیشن کو لیڈرز کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ لیڈر بنانے کس طرح. ہاں بالکل. دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جو لیڈرشپ ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، لیڈرشپ ایک انفلوئنس کا نام ہے. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کب بناتے ہیں؟ وہ آپ علم سے، تعلیم سے بناتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سرداری چاہیے، اگر تمہیں لیڈرشپ چاہیے تو تم 2 چیزوں پہ کام کرو. تم علم حاصل کرو اور تم جو ہے وہ خیرات کرو، تم سخاوت کرو. اب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ یہ سلیب مینٹالٹیز پروڈیوس کر رہا ہے، یہ پینٹ برین پروڈیوس کر رہا ہے، یہ ایسے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو برین ڈیڈ ہے، جن کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا تو ہے لیکن عملی زندگی میں وہ لوگ بالکل ناکام دکھائی دیتے ہیں. کہ ایک 16 سالہ تعلیم حاصل کرنے والا بچہ جو ہے، بچہ تو نہیں، ایڈلٹ جو ہے، وہ اپنے اماں ابا سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں. سو میں جو پالیسی میکرس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 3 چیزیں ایجوکیشن سسٹم میں فوری ریویمپ کریں اور 3 چیزوں کو ایڈ کر لیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرسٹ آف آل تو آپ اپنے کریکولم کو تھورولی ریویمپ کریں، اس کو اپ ٹو دا منٹ ریسرچ کرتے ہوئے اس کو عالمی اسٹینڈرڈس تک لے کے آئیں. اور آپ روٹ لرننگ کو بالکل ڈسکریج کرتے ہوئے آپ کریٹیوٹی، ریشنالٹی، آپ لاجیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ کو کورس کا اس طرح حصہ بنائیں کہ پریکٹیکل لرننگ ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو بھی چینج کریں. یہ ایگزامینیشن سسٹم اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے کہ دنیا کے ٹاپ کے کنٹریز میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں تو ہم آج بھی 18ویں صدی کے آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس میں 33% نمبر لینے والا بچہ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ کریکولم کو ریویمپ کریں، روٹ لرننگ ختم کریں اور کریکولم کو اس طرح بنائیں کہ جس میں پریکٹیکل لرننگ ہو سکے. یہ تھیوریٹیکل لرننگ یا رٹا بازی جو ہے نا وہ ختم ہو سکے. آپ اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو ریویمپ کریں. تیسری چیز ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ کو جو کرنی ہے کہ آپ نے اسٹیم ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. اسٹیم ایجوکیشن کیا ہے کہ یہ وہ ایجوکیشن ہے کہ جس میں آپ سائنس، ٹیکنالوجی، انٹرپرینیورشپ، انجینئرنگ اور میتھس کی بات کرتے ہیں. جو اسٹیم کے اسپیلنگس ہیں وہ میں ڈیفائن کر دوں: STEEM. S stands for science, T stands for technology, E stands for entrepreneurship, then next E stands for engineering and M stands for mathematics. جب تک آپ اس ملک میں اسٹیم ایجوکیشن نہیں لانچ کریں گے آپ گلوبل لیول پہ قوموں میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کے اسکولس کے اندر انٹرپرینیورشپ پڑھائی جا رہی ہے. وہاں پہ پرائمری لیول میں اتنا فوکسڈ ہیں وہ لوگ آئی ٹی سیکٹر میں کہ آج ان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ $200 بلین کی ایکسپورٹس کر رہی ہے. سو اس میں یہ چیز ہے کہ جب تک آپ اس ٹائم ایجوکیشن کو لانچ نہیں کریں گے آپ گلوبل لیول پہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. دیٹس دا ریزن کہ آپ کو پوری دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں، چاہے وہ برکلی ہے، ہارورڈ ہے، اسٹینفورڈ ہے، MIT ہے، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کو کوئی ماہر فزکس، کوئی میتھمیٹیشین نظر نہیں آتا. آپ کو ہر یونیورسٹی میں یا انڈینس نظر آئیں گے یا آپ کو چائنیز نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہی. آپ کو جو سائنس اولمپکس ہیں وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نظر نہیں آتے. پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ انٹرنیشنلی کوڈنگ کا ایک امتحان ہوا اور اس میں پاکستانی جو ہے وہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے. اس میں چائنیز اور جو انڈینس سے دے ور فار مور سکسیزفل دین پاکستانیز.
سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کب تک اس آؤٹ ڈیٹیڈ اور بالکل ان پروڈکٹیو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ چمٹے رہیں گے. ہمیں اپنی جو ایجوکیشن پہ بھاری بجٹ خرچ کرنا ہے, ہمیں اپنے جی ڈی پی کا ایک اچھا حصہ ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اسکول لیول میں بچوں کو پڑھانی چاہیے وہ یونیورسٹیز میں آ کر ان پر تھوپ دی جاتی ہیں کہ اب تم نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, اور اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ تب ان کو چاہیے کہ وہ تب تک خود کو اسٹینڈ کریں, مگر تب وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور تیسرا جو چیز ہے جو میں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ, ریلیجیس لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ سمیت جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بحیثیت ایک عام پاکستانی, میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنی یوتھ پہ فوکس کریں. یہ جو ہم ہر وقت یوتھ کے حوالے سے پازیٹیو سائیکالوجی اپناتے ہوئے بہت خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جی یوتھ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے, میری بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت آپ کے یوتھ کے اندر اتنی مایوسی, اتنی نا امیدی ہے کہ ہر سال لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ اس ملک سے باہر جا رہے ہیں. 2022 کے اندر 7,65,000 جو پروفیشنلز ہیں وہ ابراڈ گئے ہیں, اور اس وقت ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں, ابھی ہم مئی میں یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹل ڈیٹ لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ جا چکے ہیں. اور اس وقت اگر آپ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں, جو کنسلٹنٹس ابراڈ اسٹڈی ابراڈ کے لیے ویزے لگواتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, آپ کو وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنا رش ہے. اور یقین مانیں کہ میں یہ بالکل بھی ایگزیجوریٹ کر کے نہیں بتا رہا, میرا واسطہ یوتھ کے ساتھ رہتا ہے. میں جس جگہ پہ جاتا ہوں, میں کسی کالج میں جاتا ہوں, کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں, کسی کیفے میں جاتا ہوں, جہاں کہیں پہ بھی میری یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, اتنے مایوس, اتنے نا امید اور اتنی انسیکیورٹیز ہیں یوتھ کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں. سچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک میں آپس میں لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی, 14 سالہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں 14 سالہ 16 سالہ تعلیم کے بعد کریں گے کیا, ہمارے پاس جاب نہیں ہوگی, یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہم کریں گے کیا. اور مور دین دیٹ کہ جب ملک میں جلاؤ گھراؤ, ونڈکٹیو پالیٹکس اور مار دھاڑ اور اس قسم کے سارے معاملات ہر وقت ہوتے رہیں گے, تو کوئی نوجوان کیسے آپٹیمسٹ رہ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس فینسی بز ورڈ سے نکلنا ہے کہ جی یوتھ امپاورمنٹ, یوتھ ایمنسپیشن, اور ہم یوتھ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, اور یوتھ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. یہ ساری فینسی اسٹیٹمنٹس ہیں, ان فینسی اسٹیٹمنٹ سے نکلیں اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کی جو یوتھ ہے اٹس لائک رف ڈائمنڈ. یہ جو آپ کی 60% یوتھ ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن رہی ہے, اور اگر آپ ان کے پوٹینشلز کو, اگر آپ ان کے انرجیز کو پازیٹیولی چینلائز نہیں کریں گے تو ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے. یہ لوگ جلاؤ گراؤ کی طرف آئیں گے, یہ لوگ چوری اور ڈاکے کی طرف آئیں گے, یہ لوگ ڈسٹرکٹیو کاموں کی طرف جائیں گے. کیونکہ جب تک آپ ان کو ایک صحت مند ماحول نہیں دیں گے, آپ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز پیدا نہیں کریں گے, آپ ان کو کھیلوں کے میدان آباد کر کے نہیں دیں گے, آپ ان کے لیے ایک اچھا تعلیمی نظام نہیں رکھیں گے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اتنے سیلف ایکچولائزڈ ہو جائیں کہ یہ خود سے فیصلہ کریں کہ میں نے انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے, میں نے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی طرف جانا ہے, میں نے جاب لینی نہیں بلکہ میں نے کاروبار کر کے دوسرے لوگوں کو جاب دینی ہے. تو تب تک تو یہ یوتھ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے. سو میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یوتھ کو اسکلز سے امپاور کریں. اب وہ اسکلز جو ہے وہ ہارڈ اسکلس ہو سکتی ہیں, ڈیجیٹل اسکلس, اور اس حوالے سے جو پنجاب آئی ٹی بورڈ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, میں اس کی کاوش کو سراہتا ہوں. لیکن پورے ملک میں پنجاب آئی ٹی بورڈ کی طرز پہ ہمیں یوتھ کو ڈیجیٹل اسکلس سے امپاور کرنا ہے. اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا ٹیپٹا سے, جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا روایتی طریقوں سے نکل کے, بیوروکریٹک اپروچ سے نکل کے, ذرا آپ کارپوریٹ لیول پہ اس چیز کو لانچ کریں, اور آپ کے جو ڈفرینٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں
وہاں پہ تھیوری پہ کام ہوتا ہے, پریکٹیکل نہیں ہوتا. مثلاً آپ ایک بچے کو الیکٹریشین بننا سکھا رہے ہیں, آپ ایک بچے کو سکھا رہے ہیں کہ وہ مکینک کیسے بن سکتا ہے, وہ یو پی ایس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے, تو وہ آپ کتابوں میں سکھا رہے ہیں, ریئل لائف میں کچھ نہیں سکھا رہے, پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں, آپ ہارڈ سکلز کی طرف لے کے آئیں. جب آپ اپنی یوتھ کو ہارڈ سکل سے, ٹیکنیکل ایجوکیشن سے امپاور کریں گے تو یقین مانیں کہ جو یوتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے گی یہ بہت بڑا ہیومن کیپٹل بن سکتا ہے جو ہم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جاپان آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ اتنی ضرورت ہے, کینیڈا میں اتنی ضرورت ہے ہیومن کیپٹل کی, اور اس میں یہ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سے کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن مسٹ ہے. آئی مین کہ جو جرمنی ہے, جرمنی میں ہر جرمن جو ہے وہ تمام کی تمام ٹیکنیکل سکل سے امپاور ہوتا ہے. ایک امریکی جو ہے وہ اپنی گاڑی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنی موٹر ٹھیک کر لیتا ہے, گھر کا بلب خود ٹھیک کر سکتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ان کے باقاعدہ زندگی کا حصہ ہیں. سو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پراپر اس پہ ہوم ورک کریں. پھر اس میں آپ جو ڈیجیٹل سکلز ہیں اس پہ آپ اپنی یوتھ کو امپاور کریں, چھوٹے چھوٹے کورسز لانچ کر دیں. جس طرح پنجاب آئی ٹی بورڈ اس پہ کافی ایفرٹ بھی کر رہا ہے, لیکن اس پہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم 16 سالہ تعلیم کے بعد نوجوانوں کو اس طرح پرسویٹ کریں گے جی آپ یہ جو ڈیجیٹل سکلز ہیں وہ سیکھیں, آپ میٹرک کے بعد, انٹر کے بعد چھوٹے چھوٹے کورسز لانچ کر دیں کہ جس میں ایک بچہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ سکے, ایک بچہ جو ہے وہ ایس سی او سیکھ سکے, بالکل ایک بچہ جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکے, تاکہ وہ فائیور, اپ ورک اور فری لانسنگ جو آن لائن سائٹس ہیں وہاں پر بیٹھ کے وہ ڈالرز کما سکے اور وہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈالرز آ سکے. اینڈ اٹ ساؤنڈس ویری فارچونیٹ کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے باقاعدہ ایک ڈیجیٹل پالیسی لانچ کی, اور اس ڈیجیٹل پالیسی کے یہ فروٹس ملے کہ پاکستان اس وقت قریباً کوئی $2 ارب جو ہے وہ اپنی آئی ٹی انڈسٹری سے کما سکتا ہے, اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ 2025 تک کم از کم $10 بلین ہے. تو ہم $10 بلین اگر اپنی آئی ٹی انڈسٹری سے کمائیں تو دیکھیں ہم کہاں پہ چلے جائیں گے. بالکل ایسے. سو اس میں ابھی جو بڑی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, انہوں نے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پالیسی لانچ کرنے کا اعلان کیا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم باقاعدہ اس میں بجٹ ایلوکیٹ کریں گے کہ کیسے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اپنے نوجوانوں کو امپاور کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنلی جو گلوبل چیلنجز ہیں, جو گلوبل نیڈس ہیں, ہم ان کو میٹ کر سکتے ہیں. سو یہ 3 چیزیں ہیں جی جس پہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس ملک کو کرائسس سے نکالنا. اور یہ تب ہی ہوگا اگر ہمارے لیڈرز آپس میں لڑنا بند کریں اور ایک لیڈر بن کے سوچیں, بیکاز میرے نزدیک لیڈر پہ یہ چیزیں حرکتیں زیب نہیں دیتی. اچھا, ہمیں گلوبلی یا پاکستان میں یا کہیں بھی دیکھیں ہمیں لیڈرشپ کی ڈفرینٹ اسٹائلس نظر آتے ہیں, اور مطلب اگر دیکھا جائے تو ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ کچھ اسٹائل سے بہت منسلک ہے, وابستہ ہے, یہ انہیں پسند کرتی ہے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کے اسٹائلس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں جویریہ, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کویسچن پوچھا ہے, اور اس حوالے سے جو ڈینیل گولمین ہے اس نے 2000 میں ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل لکھا لیڈرشپ سٹائلز کے اوپر, اور اس نے باقاعدہ 3000 بزنس ایگزیکٹوس پر 3 سال تک ریسرچ کی, اور 3 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی لیڈرشپ کے 6 اسٹائلس ہوتے ہیں. اچھا, میری اس حوالے سے جتنی بھی ریسرچ تھی تو میں 6 اسٹائل سے آگے نکلتے نکلتے کو 11-12 اسٹائلس تک پہنچ گیا. تو وہ جو 11-12 اسٹائلس ہیں لیڈرشپ کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں جو اگر ہم اس کو ڈینیل گولمین کے لیڈرشپ اسٹائلس کو ڈسکس کریں تو اس میں پہلا اسٹائل ہے کہ جی آٹوکریٹک لیڈرشپ, جس کو وہ کوریسو لیڈرشپ کا بھی نام دیتا ہے, یا کمانڈنگ لیڈرشپ کا بھی نام دیتا ہے, اتھارٹیرین لیڈرشپ. تو یہ سب ایک ہی نام ہے, اتھارٹیرین لیڈرشپ, کمانڈنگ لیڈرشپ, کوریسو لیڈرشپ, آٹوکریٹک لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ کا اسٹائل وہ اسٹائل ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈو وٹ آئی سیڈ, وہ کرو جو میں نے کہا ہے. اس میں جو بھی آپ کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, یا جو بھی آپ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کے ذریعے سے ٹیم ہوتی ہے, اس ٹیم کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی رائے دے سکے. آپ جو فیصلہ کرتے ہیں منو ان آپ کی ٹیم کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ ان سے ان کی رائے نہیں لیتے.
اس سٹائل کو آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. اچھا, یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے یہ اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب آپ نے فوری فیصلے لینے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کی بات کروں تو جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ایسکلیشن کی, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کا ڈرامہ رچایا تھا, اور اس وقت پاکستانی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا, منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو لیٹس سے کہ اگر انڈین جہاز پاکستانی ٹیریٹری میں آتے ہیں تو کیا اس وقت ہمیں آٹوکریٹک لیڈرشپ چاہیے یا اس وقت ہمیں ڈیموکریٹک لیڈرشپ چاہیے کہ جس میں ہم سب سے رائے لیں کہ بھائی کیا کریں, انڈیا کو جواب دیں نہ دیں؟ تو اس وقت کیا آپ کے خیال سے اتھارٹیرین بالکل. اس وقت ہمیں کمانڈنگ اور آٹوکریٹک لیڈرشپ چاہیے کہ جو فوری فیصلہ کرے کہ بھائی یہ کام ابھی کرنا ہے. تو وہ جو فوری نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو فوری نتائج چاہیے, اس میں یہ کمانڈنگ اور آٹوکریٹک لیڈرشپ افیکٹو ہوتی ہے. اچھا, سو اٹ مینس کہ جہاں پہ آپ کو فوری فیصلے کرنے ہیں اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فوری نتائج چاہیے تو یہ کمانڈنگ آٹوکریٹک لیڈرشپ ورکس کرتی ہے. دین دا نیکسٹ اسٹائل آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ ڈیموکریٹک لیڈرشپ, جس کو ہم شیئرڈ لیڈرشپ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم ٹیم لیڈرشپ بھی کہتے ہیں, اور یہ بالکل اپوزٹ ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ کے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ اپنی ٹیم کی رائے لیتے ہیں. جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل, تو ڈیموکریسی مین کہ جو لوگوں کی آراء ہے, جو لوگوں کی اوپینینس ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. تو آپ اپنی ٹیم سے رائے لیتے ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. تو جب آپ سب کی اوپینینس لیتے ہیں, سب کے مائنڈ سیٹس کو سامنے رکھتے ہیں, سب کی جو اوپینینس ہیں وہ اس سٹائل میں میٹر کرتی ہیں, اور پھر آپ کنسنسس کے ساتھ, کنورجنسز کے ساتھ آپ ایک ڈیسیجن کی طرف آتے ہیں. اور آپ کا یہ جو سٹائل ہے یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہلاتا ہے کہ جس میں آپ ڈیموکریٹک کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا جی, اس میں ایک سٹائل ہے جویریہ, اس کو ہم کہتے ہیں ویژنری سٹائل, یا اس کو ہم کہتے ہیں جی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل. یہ بڑا زبردست سٹائل ہے اور یہ سٹائل مجھے بہت پسند ہے. دیکھیں اس میں جو ورڈ ہے نا ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, اب ٹرانسفارم کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا, چینج کرنا. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے ویژن کو کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, رائٹ. جب آپ ان کے ساتھ اپنے ویژن کو, اپنے مشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی ٹیم کی مینٹرنگ بھی کرتے ہیں. پھر آپ ان کو پہلے تھوڑا کام دیتے ہیں, آپ تھوڑا کام دے کے ان سے نتائج لیتے ہیں, پھر آپ ان کو زیادہ کام دیتے ہیں, اور کرتے 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 جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب میری ٹیم اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ میسو لیول پہ کام کر سکے, تو پھر آپ ان کو میگا لیول پہ بھی پروجیکٹس یا ٹاسک دیتے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کوچنگ کے ذریعے, مینٹرنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ پازیٹیولی ٹرانسفارم کیا ہے ٹو اچیو اے کامن گول. تو جب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کسی گول کو, کسی ویژن کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ اپنی ٹیم کی ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں پازیٹیولی, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل یا ویژنری لیڈرشپ سٹائل. اچھا, اس میں ایک اگلا سٹائل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایفیلیٹیو لیڈرشپ سٹائل. اچھا, ایفیلیٹیو لیڈرشپ سٹائل بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ میں ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی ماؤنٹین بلیک نے, اس نے نام دیا لیڈرشپ گرڈ کا. اب جو لیڈرشپ گرڈ ہے یہ دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے, ٹاسک اورینٹیڈ, پیپل اورینٹیڈ. آپ کو اپنے ارد گرد جویریہ بہت سے ایسے لیڈرز ملیں گے کہ جو کام لیتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کے جذبات, احساسات کو سمجھتے ہوئے کام لیتے ہیں. اور آپ کو بہت سے ایسے بھی لیڈرز ملیں گے کہ جو کام لیتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کے جذبات, احساسات کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے, ان کو صرف کام چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کام پیارا ہے, چام نہیں پیارا, رائٹ.
سو وہ لیڈرشپ سٹائل کہ جس میں آپ اپنی ٹیم، اپنے فالورز، اپنے لوگوں، اپنے عوام کے جذبات، احساسات کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان سے کام لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایفیلیٹیو لیڈرشپ سٹائل. بالکل. اچھا، یہ لیڈرشپ سٹائل جو ہے اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ فار ایگزامپل آپ ایک ادارے کی CEO ہیں اور آپ کا ایک مینیجر آ کے کہتا ہے کہ جی میڈم میں نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ پہ جانا ہے، لیکن مجھے ابھی کال آئی ہے کہ میری جو مسز ہے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مسز کو ہاسپٹل لے جاؤں، یا میں میٹنگ جو ہے وہ بعد میں اٹینڈ کر لوں گا. تو اگر آپ ایفیلیٹیو لیڈرشپ سٹائل کی مالک ہوں گی تو آپ اس سے کیا کہیں گی کہ اوکے نو وریز، میں میٹنگ خود ہینڈل کر لوں گی، آپ اپنی مسز کو ہاسپٹل لے جائیں. لیکن اگر آپ پیپل اورینٹیڈ نہ ہوئیں، اگر آپ ٹاسک اورینٹیڈ ہوئیں، جس سٹائل کو ہم پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ناٹ ایٹ آل، آپ پہلے اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں، بیگم کو آپ بعد میں چیک کروائیے گا. تو وہ لیڈرشپ سٹائل کے جس میں آپ اپنی ٹیم کے جذبات، احساسات کو بہت ویلیو دیتے ہیں، آپ ایک ایمپیتھک اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو ایفیلیٹیو لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. اور وہ لیڈرشپ سٹائل جس میں آپ کو صرف کام سے غرض ہوتی ہے، آپ ہائر اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ہے تو آپ کو اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے، اور اگر آپ میٹ نہیں کرتے تو آبویسلی یو ہیو ٹو فیس سم کانسیکوینسز، یو ہیو ٹو فیس سم میوزک. تو اس لیڈرشپ سٹائل کو ہم کہتے ہیں پیس سیٹنگ. پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل میں لیڈر ہمیشہ اپنی مثالیں دیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو پیس سیٹنگ میں جو لیڈرشپ کی اپروچ ہے وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتی ہے، اس میں کام سے غرض ہوتا ہے، آپ ہر صورت کام پہ فوکس رہتے ہیں، آپ کو لوگوں کے جذبات، احساسات، ان کے مسائل، ان کی پرابلمس جو ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اچھا، اس میں ایک لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوچنگ لیڈرشپ سٹائل. اور اس میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ مزید لیڈرز پیدا کرنے کے لیے اپنی ٹیم کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس انف بجٹ ہے اور میرا ادارہ فنکشننگ موڈ پہ ہے، میری ٹیم بہترین طریقے سے پرفارم کر رہی ہے، میں اپنی ٹیم کو پازیٹیولی ٹرانسفارم کر چکا ہوں. سو اب مجھے اپنی ٹیم کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی کوچنگ کرتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے اور مجھ جیسے ٹرینرز کو بھی انوائٹ کرتا ہے، اور وہ ٹرینرز کو انوائٹ کر کے اپنی ٹیم کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پرفارمرز نہیں ہیں، دے آر بیہیونگ لائک اے پیراسائٹ. تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر ان ٹیم ممبرس کو ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ان کی کوچنگ کرتا ہے یا ان کی کوچنگ کرواتا ہے. تو یہ بھی ایک لیڈرشپ سٹائل ہے. اچھا، اس میں ایک لیڈرشپ سٹائل ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل. جیسا کہ آپ کو ورڈ ٹرانزیکشن سے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آپ ATM کارڈ یوز کرتے ہیں، آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ڈیجٹس آپ ڈالتے ہیں اور آپ کو ایک اماؤنٹ مل جاتی ہے. اسی طرح اس لیڈرشپ سٹائل میں جو لیڈر ہے وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بنیاد پہ اپنی ٹیم سے کام لے رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کام کرو گے تو انکریمنٹ لگے گا، کام کرو گے تو انسینٹیوز ملیں گے، کام کرو گے تو شاباشی ملے گی، اگر کام نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، کام نہیں کرو گے تو سیلری رک جائے گی، کام نہیں کرو گے تو سیلری ڈیڈکٹ ہوگی، لیٹ آؤ گے تو سیلری ڈیڈکٹ ہوگی، اگر کام نہیں کرو گے تو ACR میں بڑے نیگیٹو کامنٹس لکھ دوں گا، رائٹ. تو اس میں جو لیڈر ہے وہ سزا اور جزا کے اصول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. آئی مین کہ اس کے ایک ہاتھ میں کیرٹ ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے. وہ کام کرنے پہ آپ کو گاجر کھلاتا ہے اور کام نہ کرنے پہ آپ کو اسٹک سے ہینڈل کرتا ہے. تو دس از کالڈ ایز دا ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل. اچھا، ایک لیڈرشپ سٹائل جویریہ بڑا زبردست ہے اور اس کو ہم سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں. اور بیسیکلی جو سرونٹ لیڈرشپ ہے اس کا کانسیپٹ رابرٹ گرین لیف نے دیا 1970 میں شاید. اور ہی ایکسپلین کہ سرونٹ لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ جب آپ ٹرانسینڈنس لیول پہ پہنچ جائیں. مطلب ٹرانسینڈنس لیول وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی ذات کو بالکل فنا کر دیتے ہیں اور آپ صرف اور صرف اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ادارے کے بارے میں، اپنی ٹیم کے بارے میں سوچتے ہیں، جس میں آپ اپنی ذات کے
फ़ायदے کا نہیں سوچتے, آپ ہمیشہ اپنی ٹیم کے فائدے کا سوچتے ہیں, آپ اپنے ادارے کے فائدے کا سوچتے ہیں, جس میں آپ کی جو ایگو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے, جس میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ کام آپ نے کیا ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے. تو آپ کو کریڈٹ کی پرواہ نہیں رہتی, آپ اپنی ایگو کو زیرو لیول پہ لے آتے ہیں, آپ سیلف ٹرانسینڈنس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں آپ اب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے. تو اس اسٹائل آف لیڈرشپ کو ہم سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اسٹائل ہے جویریہ, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرپٹیو لیڈرشپ. ڈسٹرپٹیو لیڈرشپ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہے, جو اتنی کریٹیو اور اتنی انوویٹیو ہوتی ہے کہ جو ہر نئی آنے والی چینج کو ایکسیپٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ماڈرن ورلڈ میں جو یہ جو ایلون مسک ہے, یہ جو جیف بیزوس ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈسٹرپٹیو لیڈرس ہیں, جو نئی نئی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں, جو اے آئی کی بات کر رہے ہیں, جو روبوٹک ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, جو الیکٹرک کارس کی بات کر رہے ہیں, جو اسپیس ایکس کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم گلوبل پالیٹکس میں دیکھیں یا نیشنل پالیٹکس میں دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے لیڈرس ملیں گے کہ جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں, جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہی خراب ہے اور میں نے اس سسٹم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے, رائٹ. تو یہ ڈسٹرپٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے. پھر ایک لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے, اس کو ہم ایمرجنٹ لیڈرشپ کہتے ہیں. ایمرجنٹ لیڈرشپ کو سچویشنل لیڈرشپ بھی کہتے ہیں کہ اچانک سے ہی ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندہ لیڈرشپ رول پہ ہوتا ہے, اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اس کی ڈیتھ کے بعد ایک نیا لیڈر آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے. جیسے بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ ریپلیسمنٹ کے طور پہ اس کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو زرداری, وہ اس کی جگہ پہ ایک لیڈرشپ رول میں آ گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایمرجنٹ لیڈرشپ کی بات کریں تو اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ 5-7 بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں, 25 سیکنڈس کے اندر اندر آپ کو ان میں سے ایک لیڈر نظر آئے گا جو سب کو کمانڈ دے رہا ہوگا کہ یہ کرو وہ کرو. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسپیکٹیٹر کے طور پہ, تماشائی کے طور پہ وہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے, لیکن ان میں کوئی ایک آدھا بندہ ایسا ہوگا کہ جو 15 پہ کال کر رہا ہوگا, جو ایدی ایمبولینس کو کال کر رہا ہوگا, جو 1122 پہ کال کر رہا ہوگا کہ بھائی آئیں, اور وہ اس کی بینڈیج کر رہا ہوگا, وہ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہا ہوگا, وہ ڈائریکشنز دے رہا ہوگا. تو وہ ایمرجنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اسی طرح ایک لیڈرشپ سٹائل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک لیڈرشپ. اچھا, یہ جو بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے یہ بڑی اسٹرکٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ چلتی ہے سائنس پہ کہ مطلب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رائے کسی سے نہیں لی جاتی. ہیرارکی کو بڑے ہی اسٹرانگلی فالو کیا جاتا ہے. آئی مین ملٹری میں اور جو ہماری سول بیوروکریسی ہے اس میں آپ کو بیوروکریٹک لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کمشنر کے آرڈرس کو اے سی آ کے ایک اسسٹنٹ کمشنر کہے کہ جی میں اس کو فالو نہیں کروں گا, یا وہ اس میں اپنی رائے دے. یا اگر ایک میجر جنرل ہے تو اس کے سامنے ایک کیپٹن آ کے کہے کہ جی سر یہ جو آپ نے بات کہی ہے یا جو آپ نے آرڈر جاری کیا ہے تو میں یہ آرڈر نہیں مانوں گا. تو یہ جو بیوروکریٹک لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں ہیرارکی کو, رولز کو سخت فالو کیا جاتا ہے. اور بھی کوئی اسٹائل ہے لیڈرشپ کا؟ ہاں, ایک اسٹائل میرے ذہن میں آ گیا ہے, وہ ہوتی ہے کرسمیٹک لیڈرشپ. بلکہ دو اور ہیں, ایک کرسمیٹک لیڈرشپ اور ایک اور ہے, وہ میں بتاتا ہوں. کرسمیٹک لیڈرشپ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جس میں کامیابی اور کرسما ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ پاکستان میں کون سا ایسا لیڈر ہے کہ جس کی کرسماتی شخصیت ہے جو کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل رکھتا ہے؟ میرے نزدیک تو سارے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. اوکے, چلیں خیر میں بتا دیتا ہوں. لیڈرشپ تھیوریز کے مطابق یا لیڈرشپ سٹائل کے مطابق ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک تو محمد علی جناح کی جو اچھا آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ابھی میں پریزنٹ پہ بھی آ جاتا ہوں. Okay. پاکستان کی اگر بات کریں تو اگر ہم کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل کو دیکھیں تو کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل میں ایک تو محمد علی جناح کی جو لیڈرشپ تھی اس میں کرسما تھا. وہ ایسا کرسما تھا کہ وہ انگلش بولتے تھے لیکن سننے والا کہتا تھا کہ جو یہ بات کر رہا ہے
یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک کرسما تھا. اور کرسما مین کہ آپ کی آرنامنٹل ویلیو بھی ہے آپ کی پرسنالٹی کی. کرسما مین کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ دل پہ جا کے لگتی ہے. عمران خان. اور سیکنڈ ون واز ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کی پرسنالٹی میں بھی ایک کرسما تھا. اور آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی پرسنالٹی میں ایک آرنامنٹل ویلیو ہے. لوگ جب اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا جب اس کے اسٹائل کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اسٹائل کو کاپی کرتے ہیں. بالکل. میں نے آپ سے اسٹیٹمنٹ میں آغاز میں ہی کہا تھا کہ میں ایکچولی نام نہیں لینا چاہ رہی تھی بٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یوتھ بہت منسلک ہے ان سے. ہاں مطلب یوتھ پسند کرتی ہے. آبویسلی ان کی پرسنالٹی کی ایک ایستھیٹک اور آرنامنٹل ویلیو بھی ہے. پھر کمیونیکیشن اسکلس بہت ان کی ہیں. وہ اپنے نیریٹو کو بڑے اچھے انداز سے اپنے فالوورس کے ساتھ کنوے کرتے ہیں. سو یہ کرسمیٹک لیڈرشپ جو ہے یہ ایک اسٹائل ہے لیڈرشپ کا. پھر اس میں لاسٹ جو لیڈرشپ اسٹائل ہے اٹس آل اباؤٹ نارسسسٹک لیڈرشپ. ایک ایسا لیڈر کہ جو نرگسیت پسندی کا شکار ہو. اب آئی مین اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جو ہٹلر تھا, جو مسولینی تھا, جو اسٹالن تھا, یہ وہ لوگ تھے کہ جو نرگسیت پسندی والا لیڈرشپ سٹائل اپنائے ہوئے تھے کہ جس میں آپ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلتے, جس میں آپ خود کو ایک ایسا انسان سمجھتے ہیں کہ جو نجات دہندہ ہے, جو قوم کو جو ہے وہ اس ترقی کے لیول پہ لے کے جائے گا کہ اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اور مطلب ایسا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کے اندر بھی یہ جو نارسسزم ہے, نرگسیت پسندی ہے, وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. سو دنیا میں کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے ارد گرد نارتھ کوریا کے لیڈر بھی ایسے ایک موقع پرست لوگوں کا ایسا ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ جو ہر وقت ان کی تعریف کرتے ہیں, تو وہ جو تعریف کی شراب ہے وہ اتنی اثر کرتی ہے کہ وہ اس کے نشے میں ڈوب کے خود کو عقل کل سمجھتے ہیں اور خود کو وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں اور وہ اپنی ذات کے ہول سے باہر نہیں نکلتے. وہ ان کو اپنی تعریف کی, اپنی اپریسیشن کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لیڈرشپ کے اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ جس میں ان کا ملک کے لیے ناگزیر ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا امپورٹنٹ ایک ریاست کا وجود ہے. سو یہ کچھ ٹریٹس ہیں نارسسسٹک لیڈرشپ. اچھا, لیڈرشپ کے سٹائلز آپ نے ہمیں بتائے ہیں, یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کے لیولز بھی ہوتے ہیں. جی بالکل, لیڈرشپ کے لیولز ہوتے ہیں. اور بیفور گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ لیڈرشپ لیولز, لیٹ می شیئر in the beginning of the podcast I shared کہ بھائی ہر انسان کے اندر لیڈرشپ کے سیڈس ہوتے ہیں, اور اگر آپ سیلف ایکچولائزڈ ہیں تو آپ ان لیڈرشپ سیڈس کو اپنے پوٹینشلس اور کچھ خاص لیڈرشپ سکلز اور ٹریٹس کی مدد سے نرچر کرتے ہیں اور آپ لیڈرشپ کا سفر طے کرتے ہیں. اور ہر انسان کا جو لیڈرشپ کا انفلوئنس ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو کہ میں نے ڈیفینیشن بھی بتائی کہ لیڈرشپ از انفلوئنس آف یور پرسنل پاور. تو آپ کا جو لیول آف انفلوئنس ہے وہ جتنا بڑھتا جائے گا, لیول آف رسپانسبلٹی بھی اتنا بڑھتا جائے گا اور لیول آف لیڈرشپ بھی اتنا بڑھتا جائے گا. اب یہ میں نے تھوڑی مشکل بات کر دی ہے. مشکل بات اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, جو ایک تھانے کا ایس ایچ او ہے وہ بھی لیڈر ہے, ایک سی پی او بھی لیڈر ہے, ایک آر پی او بھی لیڈر ہے, اور ایک آئی جی بھی لیڈر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ کس کا ہوگا, ایک ایس ایچ او کا ہوگا یا آئی جی کا ہوگا؟ آئی جی کا ہوگا آبویسلی. کیوں؟ کیونکہ آئی جی کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں, اس کا ایریا آف انفلوئنس بھی زیادہ ہے. لیڈر دونوں ہیں لیکن ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو ہر انسان لیڈر ہوتا ہے لیکن اس کا ایریا آف انفلوئنس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک انسان اپنے گھر کا لیڈر ہے, ایک انسان اپنے علاقے کا لیڈر ہے, ایک انسان اپنے ڈسٹرکٹ کا لیڈر ہے, ایک انسان ایک ڈویژن کا لیڈر ہے, ایک انسان ایک پروونس کا لیڈر ہے, ایک انسان ایک ملک کا لیڈر ہے. ہیں سبھی لیڈرز لیکن ان کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایک انسان اپنے گھر کا لیڈر ہے تو اس کا ایریا آف انفلوئنس اس کے گھر تک ہے. ایک انسان اپنے ملک کا لیڈر ہے تو اس کا ایریا آف انفلوئنس اس کے ملک پر ہے. رائٹ. سو لیڈرشپ کے لیولز کو جان سی میکسویل نے اپنی کتاب 5 لیولز آف لیڈرشپ میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. میں انہی لیول کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں.
جان سی میکسویل نے جو لیڈرشپ کا پہلا لیول بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ جی لیڈرشپ کا پہلا لیول ہوتا ہے پوزیشنل لیڈرشپ. یہ وہ لیول آف لیڈرشپ ہے کہ جس میں آپ اپنی اتھارٹی, آپ اپنے اسٹیٹس, آپ اپنی پوزیشن کی وجہ سے لوگوں سے عزت کرواتے ہیں. اور اس لیول آف لیڈرشپ میں پیپل فالو یو بیکاز دے ہیو ٹو. گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب یہ جو بیوروکریٹک لیڈرشپ اسٹائل ہے نا جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا, اس میں یہی پوزیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایسے بہت سے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے کہ جب وہ سیٹ پہ ہوتے ہیں, جب وہ کمشنر ہیں, ڈی سی ہیں, آر پی او ہیں, آئی جی ہیں, بڑے بڑے لوگ ان کو سلیوٹ کرنے آ رہے ہیں, مٹھائیوں کے ٹوکرے آ رہے ہیں, بیکری آ رہی ہے, ان کے ڈرائنگ رومس آباد ہیں, لوگ کئی گھنٹے کئی دن ان سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتے ہیں. لیکن ایٹ دی مومنٹ ان کی ٹرانسفر ہوئی یا وہ ریٹائر ہوئے تو گھر ویران ہو گئے. لوگوں کا ملنا گلنا اس طرح نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو اس لیے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کو اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پوزیشن, کوئی ٹائٹل ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ٹائٹل یا پوزیشن ختم ہوتا ہے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. تو یہ جو بیوروکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں آپ کو پوزیشن نظر آتی ہے کہ وین پیپل فالو یو بیکاز دے ہیو ٹو. لوگ دل سے آپ کی عزت نہیں کرتے, لوگ دل سے آپ کو فالو نہیں کرنا چاہتے, لوگ آپ کے ڈنڈے کے زور پہ آپ کو فالو کر رہے ہیں, لوگ آپ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کا لوئسٹ لیول ہے کہ جس میں آپ اپنی پوزیشن, آپ ادارے کے سی ای او ہیں, لوگ اس وجہ سے آپ کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ سی ای او لگا ہوا ہے. لیکن وہیں سی ای او جب عہدے سے ہٹتا ہے تو اس سے کوئی اسلام بھی لینا گوارا نہیں کرتا. تو اٹ مینس کہ ایسا نہیں ہے کہ سی ای او ایسا ہی ہوگا کہ لوگ عہدے سے ہٹنے کے بعد اس سے اسلام بھی لیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عہدے سے ہٹنے کے بعد لوگ اس کو زیادہ پسند کریں. لیکن وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سا لیول ہوتا ہے. تو جو لیڈرشپ کا پہلا لیول ہے وہ کون سا لیول ہے؟ پوزیشنل لیول. اس کا جو نیکسٹ لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرمیشن لیول. اور پرمیشن لیول میں کیا ہوتا ہے؟ پیپل فالو یو بیکاز دے وانٹ ٹو. اب لوگ آپ کو دل سے فالو کرنا چاہتے ہیں. اب دل سے کیوں فالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک با کردار انسان ہیں, آپ کے اندر لیڈرشپ ٹریٹس ہیں. وہ جو ٹریٹس میں نے گنوائی تھیں کہ آپ کے اندر انٹیگریٹی ہے, آپ ٹرسٹ وردی انسان ہیں, آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ دوسروں کو آپٹمزم کی طرف لے کے آتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے ہوپ کا باعث ہیں, اور آپ کے اندر ہیوملٹی ہے, عاجزی ہے. جب یہ ٹریٹس آپ کے اندر ہوتی ہیں تو پھر آپ ایک کیریکٹر فل انسان ہوتے ہیں. اور لیڈرشپ کا دوسرا نام ہے کہ آپ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں اپنے کیریکٹر سے. جب آپ پازیٹیو ویلیوز کے تحت لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, آپ پازیٹیو ویلیوز ڈریون لائف جیتے ہیں, آپ اپنی ویلیوز کی بنیاد پہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں, تو پھر لوگ آپ کی پوزیشن کو بھول کے آپ کے کردار سے انسپائر ہوتے ہوئے آپ کو فالو کرتے ہیں, اور لوگ دل سے آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیول کو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ پرمیشن لیول. اچھا, اس کا جو تیسرا لیڈرشپ کا لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن لیول. کیا کہتے ہیں؟ پروڈکشن لیول. اوکے. اچھا, اس میں پروڈکشن لیول میں میں تھوڑا سا جویریہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ایک لیڈر ہے, ایک ادارے کا سی ای او ہے, وہ پہلے پوزیشنل لیول پہ تھا, اس کے نام کے ساتھ سی ای او کی پوزیشن تھی. پھر اس نے اپنے کردار سے, پازیٹیو ٹریٹ سے دوسروں کو انسپائر کیا, انفلوئنس کیا, تو وہ چلا گیا پرمیشن لیول پہ. اب وہ با کردار تو ہے, وہ امانت دار بھی ہے, وہ دیانت دار بھی ہے, وہ ہوپ بھی بانٹتا ہے, لیکن وہ کرتا کچھ نہیں ہے. تو کیا وہ لیڈرشپ کے نیکسٹ لیول پہ جائے گا یا لوگ اس کی لیڈرشپ میں کام کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ یار یہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے, یہ لوگوں کو کام چاہیے, یہ دیانتدار بھی ہے, لیکن یہ ادارے کے لیے کام نہیں کر رہا. تو پروڈکشن لیول آف لیڈرشپ وہ لیول آف لیڈرشپ ہے کہ جس میں ایک لیڈر اپنے ملک کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے گھر کے لیے کام کرتا ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے.
اب فار ایگزامپل ایک ملک کا سربراہ ہے جو باتیں بہت اچھی کرتا ہے, لیکن جب اس کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے, جب اس کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا. ایک گھر کا ہیڈ ہے جو اپنے گھر کا لیڈر ہے, وہ سب کو ایمانداری دیانتداری کی تلقین کرتا ہے. وہ خود بھی ایمانت دار ہے, دیانت دار ہے, لیکن وہ گھر میں ویلا بیٹھا رہتا ہے, ہاڈ حرام نہ کھٹو بن کے بیٹھا رہتا ہے. نمازیں وہ پوری پڑھتا ہے, ایمانت دار بھی بہت ہے, لیکن کام نہیں کرتا. تو اس کو لوگ اس کے کردار کو تو پسند کریں گے, لیکن جب وہ کام نہیں کرے گا, کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرے گا اپنی فیملی کی لائف میں, اپنے ادارے کی لائف میں, اپنے ملک کی لائف میں, لوگوں کی لائف میں, تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو پروڈکشن لیول آف لیڈرشپ پہ ایک لیڈر کیا کرتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو انسپائر کرنے کے بعد وہ ملک کی ترقی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کی بڑی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ سنگاپور کا جو پرائم منسٹر ہے لی کوان یو, اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ملک کی تقدیر بدل دی. اس نے ایک دلدلی سے علاقے کو ایک ماڈرن اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا. اور پھر ہم دیکھیں اس میں ٹرکی میں دیکھیں کہ جو رجب طیب اردوان ہے, اس نے بحیثیت میئر جو ہے وہ کتنی پازیٹیو ٹرانسفارمیشن کی. تو اس طرح دنیا میں آپ کو کچھ لیڈرز نظر آتے ہیں, جیسے چائنا میں جو شی جن پنگ ہے, اس نے بڑا کام کیا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انڈیا میں منموہن سنگھ تھا, اس نے جو پالیسیز بنائی, آج انڈینز ان پالیسیز کا فروٹ کھا رہے ہیں. اور پھر نریندرا مودی نے جس طرح ان پالیسیز کو آگے پرپیچویٹ کرتے ہوئے ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو آج انڈیا از بیکمنگ اے گلوبل پاور. تو اس میں یہ چیز ہے کہ جو پروڈکشن لیول ہے, پروڈکشن لیول میں لیڈرز کو ریزلٹس پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. باتوں سے کام نہیں چلتا, صرف ایمانداری دیانتداری سے کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ریزلٹس پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کیریکٹرفل ہوتے ہیں, باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, تو کام نہیں کرتے, یا ان کو کام لینا نہیں آتا. کیا لیڈرشپ میں لاس بھی ہوتے ہیں؟ بالکل, ان لاس ہوتے ہیں شادی کے بعد, انشاءاللہ آپ کے بھی ہوں گے. اور جیسے لا آف اٹریکشن ہے, لا آف گریوٹی ہے, اس طرح لیڈرشپ میں بھی لاس ہیں. اور اس حوالے سے جان سی میکسویل نے بڑا شاندار کام کیا. ہی ہیز ریٹن ہز بک 21 irrefutable laws of leadership, and I would highly recommend those people کہ جو لیڈرشپ رولس میں, اسپیشلی جو لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں جابس کر رہے ہیں, لیڈرشپ پوزیشنس پہ ہیں, ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اب 21 لاس ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 21 لاس کو ڈسکس کریں, بیکاز اس کے لیے فل ڈے چاہیے. ابھی میں کو 2-3 یا میکسیمم 5 لاس شیئر کرتا ہوں. اس میں جو پہلا لا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. اٹس آل اباؤٹ لا آف پکچر. لا آف پکچر یہ ہے کہ ایک لیڈر اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے, اپنی ٹیم, اپنے فالوورس کے لیے ایک کردار کی عملی تصویر بنتا ہے. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ادارے میں ایک لیڈرشپ رول میں ہیں, اور اگر آپ خود ایمانت دار نہیں ہیں, خود دیانت دار نہیں ہیں, خود پنکچوئل نہیں ہیں, اور آپ ہر وقت دوسروں کو پنکچوئلٹی کی اور انٹیگریٹی کی تلقین کرتے ہیں, آپ بھاشن دیتے ہیں, تو کچھ ٹائم تک تو جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ آپ کے اس بھاشن کو سنیں گے, اور بعد میں وہ کیا کریں گے, وہ آپ کے بارے میں اسٹائر کریں گے, طنز و مزاح سے گوسپس کریں گے کہ یار یہ خود ہمیں لیکچر دیتا ہے اور خود یہ عمل نہیں کرتا. تو جو لیڈر ہے وہ کردار کی عملی تصویر ہوتا ہے, وہ کام کر کے دکھاتا ہے. جیسے ہم نے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ کسی بھی موقع پہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جنگوں میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھیج دیا اور خود کہا کہ نہیں میں تو جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. آپ صف اول میں شامل ہوتے تھے. اور ایون ایک جنگ میں ایک صحابی نے کہا کہ بھائی یا رسول اللہ بھوک اور پیاس سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو آپ نے اپنی قمیص مبارک ہٹائی اور آپ نے کہا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اپنے فالوورس کے لیے ایک عملی تصویر بنتے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں جب آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا گفتار اور کردار ایک ہو جاتا ہے. جب آپ کا گفتار اور کردار ایک ہو جاتا ہے تو پھر آپ لا آف پکچر پہ پورا اترتے ہیں. اس میں جویریا جو دوسرا لا ہے, اٹس آل اباؤٹ لا آف لیگیسی. یہ مجھے بہت پسند ہے, اور میں اپنے ویورس کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہم یہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس کا جو بہت بڑا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ایک لیگیسی بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں
تو مجھے کوئی ریگریٹ نہ ہو کہ یار مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا تو میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو یہ جو میرا علم ہے, یہ جو میری ویڈیوز ہیں, یہ ایک لیگیسی ہے. اور اسی طرح جب ہم لا آف لیگیسی کی بات کرتے ہیں تو جان سی میکسویل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر پرسنل لیڈرشپ ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہے. اگر آپ اس لیڈرشپ لیول کو تھوڑا بڑھاتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کے ادارے کو, آپ کی ٹیم کو ملتا ہے. لیکن اگر آپ لا آف لیگیسی کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید لیڈرز کو تیار کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹیم کی اتنی مینٹرنگ کرنی ہے, اتنی کوچنگ کرنی ہے کہ آپ مزید لیڈرز پیدا کر سکیں, اور پھر آپ لیڈرز کو لیڈ کرتے ہیں. جب آپ لیڈرز کو لیڈ کرتے ہیں تو وہی لیڈرز پھر مزید فالوورز پیدا کرتے ہیں, اور وہ فالوورز پھر مزید لیڈرز پیدا کرتے ہیں, تو ایک لیگیسی بلڈ ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس فلسفے کے ساتھ اپنے ادارے کو, اپنے ملک کو لے کے چلتے ہیں تو پھر لیڈرشپ میں ایک ایسی لیگیسی بلڈ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں, آپ کے ادارے میں لیڈرشپ کرائسس نہیں ہوتے. جیسے اسٹیو جابس کے بننے کے بعد ٹم کوک جو ہے اس نے لیڈرشپ رول کو بڑے بہترین طریقے سے نبھایا, اور ابھی تک وہ نبھا رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس اس لیے بھی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو ہے وہ کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں تھا کہ جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے. چونکہ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود کہا کہ میری جیب میں جتنے بھی سکے ہیں وہ کھوٹے سکے ہیں, میں تو کھوٹے سکوں سے کام چلا رہا ہوں. تو جو لیڈر جب ایک لیگیسی بلڈ کرتا ہے تو پھر لیڈرشپ کرائسس نہیں آتے, اور وہ جو آپ کی لیڈرشپ کی لیگیسی ہے وہ پھر چلتی رہتی ہے. اب اگر ہم تیسرے لا کی بات کریں تو وہ ہے لا آف امپاورمنٹ. لا آف امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو سین سو مینی پوزیشنل لیڈرز کے جو اپنی پوزیشن, اپنی اتھارٹی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے, جو اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. جب وہ اپنی پوزیشن, اپنی پاورز, اپنی اتھارٹی کو شیئر نہیں کرتے, کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتے, اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتے, تو وہ بڑے لیڈر نہیں بن پاتے. اب وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس میں 2-3 ہم نے بیہیویئر دیکھے ہیں. پہلا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی, اپنے اختیارات اپنی ٹیم کو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کے اندر ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر میں نے ان کو با اختیار بنا دیا تو پھر میری تو ضرورت ہی نہیں رہے گی, پھر تو یہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے. اور ادارہ جب دیکھے گا کہ سارے کام تو یہ ٹیم کر رہی ہے اور یہ بندہ تو یوزلیسلی یہاں پہ موجود ہے, تو مجھے تو فائر کر دیا جائے گا. تو یہ آپ کی سب سے بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. دنیا کی جو بڑی ٹیمز ہیں, دنیا کے جو بڑے لیڈرز ہیں, وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, اپنی پاورز کو ہمیشہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیم کو اختیارات دیتے ہیں, ان کو امپاور کرتے ہیں. دوسری اس حوالے سے جو ایک مسکنسیپشن ہے یا جو کامن بیہیویئر ہے جو ہم نے پوزیشنل لیڈرز میں دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اختیارات دیں گے اور ہماری ٹیم میں سے کوئی بندہ کام کرے گا تو کریڈٹ تو اس کو مل جائے گا, اور جب اس کو کریڈٹ ملے گا تو میری واہ واہ, میری بلے بلے نہیں ہوئے گی اور مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو دوسروں کی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کے لیے, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. سو یہ جو لا آف امپاورمنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو امپاور کریں, آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ با اختیار کریں, آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں, آپ ان کی مینٹرنگ کریں, آپ ان کی کوچنگ کریں. آپ جتنا ان کو امپاور کریں گے اتنی ہی ٹیم فنکشننگ موڈ میں آئے گی اور اتنا ہی آپ کا ادارہ گرو کرے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر کہ ایک لیڈر کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں, اور ہمارے ملک کو ایسے لیڈر کی بہت ضرورت ہے جو کہ خود کو لیڈر سمجھے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لیڈر خود کو لیڈر ہی نہیں سمجھتے, وہ بس اسی چیز میں ہے کہ ہمیں یہ جگہ مل جائے, ہمیں گدی مل جائے اینڈ آل دیٹ. تو یہ تھا جی آج کا پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ جو لوگ لیڈرشپ اپنانا چاہتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ہم میں کچھ ایسے اسکلز ہیں, تو آج کے پوڈ کاسٹ سے وہ اسکلز آپ کے پالش ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ لیڈر بنیں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.